ہمیں رزق کی حلال عطا فرمائے۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ رزق روزی ہی ہے، اسی کو انشاءاللہ آج ہم نے لے کر چلنا ہے۔ اور کچھ ہی جو ہے وہ لمحوں بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ سلسلے میں ہوں گے، اور ہم رکن شورا کی برکتیں بھی حاصل کریں گے، ان سے بھی اس عنوان پر مدنی پھول ضرور لیں گے۔ آپ اپنے ذہن کے اندر اس موضوع کو دیکھ کر اگر کوئی سوال رکھتے ہیں تو آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آج زندگی کا ایک غیر معمولی دن ہے، اور ایک جو ہے وہ دکھ کی بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے استاد آصف مدنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جو منگل کے دن ہمارے ساتھ سلسلے میں شرکت فرماتے ہیں، وہ ان کا نو مولود بیٹا وہ گزشتہ رات اس کا انتقال ہو گیا، اور آج فجر کے بعد نماز جنازہ کا سلسلہ ہوا۔ تو آپ سب دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ استاد صاحب کو صبر عطا فرمائے اور اس مدنی منع کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے۔ تو یہ ایک، اور پھر استاد صاحب سفر حج پر ہیں اور اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، دعا بھی کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت کا سوال بھی کرتے رہیں۔ مالک کریم ہم سب کو عافیت بھی عطا فرمائے، سلامتی بھی عطا فرمائے۔ آج جو ہے وہ کچھ آرام میں کچھ نہیں بلکہ کافی کمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، اور سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ۔ تین اور زیتون، انجیر اور زیتون، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور نیند یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ ان دنوں مجھے تو بخوبی ہو رہا ہے کہ واقعی نیند جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ایک عظیم نعمت ہے۔ مالک کریم ہمیں سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ رکن شورا کی آمد مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں آپ؟
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या महकते महकाते आते हैं आप माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आपको ज़िंदगी सलामती दे। रुकन शुरा तशरीफ़ लाए हैं और मेरा राब्ता हुआ था रुकन शुरा से अप्रॉक्सीमेटली 6:30 या 7 बजे के करीब करीब। तो उस वक्त मुझे इन्होंने एक बात कही थी। वो क्या कहा था, वो जब कलाम के बाद हम आएंगे इनसे गुफ्तगू करने के लिए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो बात भी बताऊंगा मुझे क्या कहा था, और फिर उससे रिलेटेड कुछ मदनी फूल भी इंशाअल्लाह हमने इनसे लेने हैं। बहरहाल आइए कलाम सुनते हैं। तो ये भाई कौन सी नात सुना रहे हैं? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ही प्यारा कलाम। उमंगे जोश पर आई इरादे गुदगुदाते हैं, जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। क्या बात की सआदत हासिल करूंगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उमंगे जोश पर आई इरादे गुदगुदाते हैं, उमंगे जोश पर आई इरादे गुदगुदाते हैं, उमंगे जोश पर आई इरादे गुदगुदाते हैं, जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं, जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। उन्हें मिल जाता है गोया वो साया अर्श-ए आज़म का, उन्हें मिल जाता है गोया वो साया अर्श-ए आज़म का, उन्हें मिल जाता है गोया वो साया अर्श-ए आज़म का। तेरी दीवार के साए में जो बेस्तर जमाते हैं, तेरी दीवार के साए में जो बेस्तर जमाते हैं, खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफर होगा, खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफर होगा, खुदा जाने के तैबा को हमारा कब सफर होगा। मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं, मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं, मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल
فاطمہ حیدر مدینے میں، مدینے کو ہمارا خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، تصدق جان عالم اس کریمی اور رحیمی کے، تصدق جان عالم اس کریمی اور رحیمی کے، تصدق جان عالم اس کریمی اور رحیمی کے، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور وہ بلاوا جس کو امیر اہل سنت نے بلاوا فرمایا ہے اور جس کا تذکرہ مدنی مذاکرے میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ بلاوا عطا فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائیں اور ارشاد فرمائیں چلو بھئی آ جاؤ، پھر تو کیا ہی بات ہے، تو جب بلایا آقا نے پھر خود ہی انتظام ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضری کا ذوق بھی عطا فرمائے اور شوق بھی عطا فرمائے، ذوق بھی ہو شوق بھی ہو، اور پھر بندہ جائے تو سیکھ کر جائے، یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے۔ بہرحال وہ جو میں نے کلام سے پہلے کہا تھا، رکن شورا سے صبح جب رابطہ ہوا تو کیا کہا تھا، تو رکن شورا نے فرمایا تھا کہ میں ابھی جو ہے وہ کراچی پہنچا ہوں، ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا ہے، سب کہاں سے آ رہے ہیں آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اور دوسری بات آج ایک عرصے بعد مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ فیل ہی عرصے بعد ہو رہا ہے کہ آج لگ رہا ہے کہ آپ جیسے تھکاوٹ جیسے ہوتی ہے ایک وہ محسوس ہو رہی ہے جی۔ جی ظاہر ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ مجھے کل آنا تھا پاکستان، کل رات میری فلائٹ تھی، شام پہنچ جاتا تو آپ کے سلسلے میں شامل ہو جاتا، لیکن کسی وجہ سے میری فلائٹ لیٹ ہو گئی اور آج صبح تقریباً 6 بجے لینڈ ہوا ہے، اور اس وقت آپ کا میسج آیا ہوا تھا تو بس پھر گھر گیا ہوں، تھوڑی دیر فریش ہوا ہوں اور پھر حاضر ہو گیا ہوں آپ سے، کیونکہ اب آپ کا اعلان ہو چکا تھا آج کے سلسلے کا تو چھٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے میں نے جدول آج یہ بنایا تھا
کہ سنڈے کو چونکہ آپ نے ٹائم لے لیا تھا، کھلے آنکھ سے اللہ کا ارشاد فرمایا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ اس کے فوراً بعد، کیونکہ 11 بجے ہم فارغ ہو جائیں گے، جی تو جامعۃ المدینہ میں نے بیان کا وقت دیا تھا کہ 11 بجے پھر میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا، وہ میں نے کینسل کر دیا کیونکہ وہ ہمارے ہی ہیں طلبہ، میں نے کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں گا، تو سلسلہ چونکہ اناؤنس ہو چکا تھا اور ناظرین امید ہے کہ آپ کے ناظرین ماشاءاللہ انتظار کر رہے ہوں گے، تو اس لیے حاضر ہو گیا الحمدللہ۔ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں ابھی؟ یہ انشاءاللہ مدنی سفر نامے میں بتائیں گے۔ اللہ اکبر، میں جب یہ سوال سوچ رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ یہ ویسے سوال بنتا مدنی سفر نامے کا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے سب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ضرور بتائیے گا ناظرین کو۔ ابھی جو موضوع ہے ہمارا، ہم اس پر آتے ہیں، رزق روزی ہمارا موضوع ہے۔ جی۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک بندے کی کتنی روزی ہونی چاہیے اور اس کے پاس کتنا رزق ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بندے کا کام ہی نہیں ہے سوچنے کا اللہ کہ میرے پاس کتنی روزی ہونا چاہیے اور کتنا رزق ہونا چاہیے۔ خالق نے پیدا کیا ہے، وہ رازق بھی ہے، سبحان جتنی میری ضرورت ہے وہ دینے کا اس نے وعدہ بھی کیا ہے۔ کیا بات، تو بہت ساری چیزیں جو نا ہم ایکسٹرا سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جو نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ واہ، تو اب اصل میں ہوتا کیا ہے، کچھ چیزوں کی ہم بہت زیادہ بہتات کو برکت سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اس میں مطلب اس لیے کہ زیادہ ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ بھائی جناب اب میں ذرا چین سے ہوں، سکون سے ہوں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت تھوڑے رزق میں بہت خوش رہتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو، ان کے ساتھ خوشیاں بہت ساری ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ خوش نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے پرابلمز ہیں۔ اللہ وہ روزی دے جو ہر لقمہ میرے دل میں نور پیدا کرے، اللہ، مجھے اپنے رب سے قریب کرے، حلال کا عطا فرمائے۔ تو کتنی ہو اس کی بجائے پہلی جو ہماری خواہش ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ وہ روزی دے جو فقط حلال ہو، اللہ مجھے حرام سے بچائے، اور جتنی دے اس پر قناعت نصیب کرے۔ ٹھیک تو ہے، جب قناعت مل گئی نا تو آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ واہ، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ ٹھیلا لگاتے ہیں یا جو چھوٹا سا مزدوری کرتے ہیں، وہ بڑے ان کے بعض اوقات چہرے سے خوشی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، بڑی سکون کی نیند، فٹ پاتھ پہ لوگ سو جاتے ہیں، ہاں جی، کئی نرم بستر پر ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے، ساری رات کروٹیں بدلتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کروڑوں روپے ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ سارے کروڑ پتی بے سکون ہیں، لیکن اگر کمپیریزن کریں تو پھر سکون کہاں رہا؟ سکون کس میں ہے؟ کیا زیادہ پیسوں میں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سکون والی، قناعت والی، برکت والی روزی عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے وہی سوال کریں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے واہ، وہ عطا فرما دے۔ سبحان تو اللہ، انشاءاللہ جب جیسے سلسلہ آگے چلے گا اس پر بات کریں گے کہ ہم جو ایک انفیریورٹی کمپلیکس کہلاتا ہے، یعنی جو احساس کمتری ہے، جی، وہ بندے کو بہت جلدی ہو جاتا ہے جب وہ کسی بہت زیادہ خوشحال آدمی کو، مالدار کو دیکھتا ہے، بہت زیادہ پیسے والے کو دیکھتا ہے۔ جی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ مجھے وہ روزی دے جو میرے لیے میرے حق میں بہتر ہو۔ ایسا ایک یہ کسی کے ذہن میں اگر سوال آتا ہے، اصل میں یہ جو میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، یہ مینٹلٹی انسان کو بعض اوقات کرائم کی طرف لے جاتی ہے بالکل ایسا ہی۔ کہ بھی میں بھی 8 گھنٹے دیتا ہوں، فلاں بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، میں بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، وہ بھی ایک جو ہے وہ ادارے کے اندر نوکری کرتا ہے، میں بھی ایک ادارے کے اندر نوکری کرتا ہوں، وہ بھی اپنی کوالٹیز جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اپنی ایبیلٹی، اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، میں بھی اپنی کوالٹی کو، اپنی ایبیلٹی کو، اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہوں۔ وہ دن بدن اوپر جا رہا ہے، اس کی سیلری بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے رینک میں، اس کی عزت میں، اس کے منصب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور میں جہاں پر ہوں میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، تو مجھے تو جائز طریقے سے میرا حق نہیں ملے گا۔ پھر بندہ جو ہے وہ دوسری طرف آتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں وہی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ وہی اینٹی توکل باتیں ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا، اور بعض اوقات جب بندہ توکل سے دور ہوتا ہے نا تو پھر وہ جرائم کی طرف، 2 نمبری کی طرف، حرام کی طرف جاتا ہے۔ جی، اچھا، سب سے پہلی بات اس کا آپ کیا جواب دیں گے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ جی، سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھا کون رہا ہے؟ اس کو اللہ بڑھا رہا ہے۔ سبحان وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کی مرضی وہ جسے عطا فرمائے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے رزق عطا فرمائے۔ تو بعض اوقات کسی کو دیکھ کر میں جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں نا تو اس کے برابر تو نہیں پہنچتا، البتہ جیل میں پہنچ جاتا ہے بندہ، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ جو تھا وہ بھی چلا جاتا ہے، ایسی بات، کیونکہ وہ جب حرام کی طرف جاتا ہے تو پھر بعض اوقات جرائم کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ جی، کبھی وہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے مار کھا کر، کبھی جیل میں پہنچ جاتا ہے، کبھی قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسی جب بات، ایسا تو اب انسان یہ دیکھے کہ ہر تقسیم ہے یہ رب کی، کسی کو اس نے عزت عطا فرمائی ہے، کسی کو دولت عطا فرمائی ہے، کسی کو جناب دنیا کی نعمتیں زیادہ دی ہیں، کسی کو غریب اس نے بنایا ہے، لیکن
بندہ یہ سوچے کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، میرے جو نصیب میں ہے نا، اگر اللہ کی تقسیم یہ ہے کہ میرے نصیب میں وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کے پاس ہے، تو جو میرے پاس ہے مجھے اس پر صبر کرنا ہے۔ جو غریب ہیں، جو پریشان ہیں، یا کسی اور کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، میں نے ایک روایت پڑھی تھی سلمان بھائی، اس روایت کو جس کو کہتے ہیں نا اس کا مخالف اگر معنی لیں گے تو کچھ اور بنے گا، لیکن جو اس کا نارمل روایت کے الفاظ ہیں، اس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، جب بھی میں نے روایت پڑھی نا، اور میں سچی بات ہے کہ پھر اس کا جو مخالف معنی بنتا ہے کہ جس کو زیادہ دیا ہے، جس کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تو زیادہ عمل کرنا ہوگا نا۔ قیامت کے دن اگر اس سے یہ کہا گیا کہ جن کو تھوڑا دیا تھا ان کے تھوڑے پر ہم راضی ہیں، تمہیں تو بہت دیا تھا، تمہارا زیادہ کہاں ہے؟ تو اب یہ دونوں طرف والوں کو سوچنا ہے، جس کو دیا وہ اللہ کے دیے پر راضی رہے، صبر سے کام لے، شکر سے کام لے، تو بعض چیزیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں، اگر آپ ایک شخص کروڑ پتی ہے اور اس کو جناب ہارٹ کی بیماری ہے، اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے، اس کے ساتھ 50 بیماریاں ہیں، اور آپ کے پاس پیسے کم ہیں لیکن آپ صحت مند ہیں، کمپیئر تو کیجئے نا، تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ ہر بعض اوقات وہ ریپنگ پیکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ مسائل بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، وہ خوشحال بھی ہے، صحت مند بھی ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اللہ دے رہا ہے نا۔ اگر یہ جو بندہ جو کہتے ہیں نا وہ آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، مسئلہ تو یہیں پہ ہے نا جی کہ میں کیوں نہیں ترقی کر رہا یا میں کیوں پیچھے ہوں۔ ہاں، دیکھیں یہی حسد ہے نا، حسد کی طرف بھی جو بندہ جاتا ہے کہ پھر وہ بعض اوقات جب وہ دیکھتا ہے تو جیلسی ہوتی ہے کہ یہ آگے بڑھ گیا، اللہ نے اس کو کیوں دیا۔ حاسد جو ہے نا سلمان بھائی، یہ بہت بڑا مجرم ہے کہ یہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ ایکچولی یہ آرگیومنٹ ہی اللہ پر ہے کہ اللہ نے اسے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، تو جس کو جو عطا فرمائے، تو ہمیں جو ہمیں ملا ہے نا اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر مجھے ایک جملہ یاد ہے، ایک صاحب کے ساتھ میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کہیں ہم ملاقات کے لیے گئے تھے تو دبئی میں، تو بہت زیادہ ایک پوش ایریا تھا اور کروڑوں روپے کی گاڑیاں تھیں، تو ایک بندے نے بڑی پیاری بات کہی، میرے ساتھ تھے، وہ اسلامی بھائی تھے، کہتے ہیں نا میری ان ایریاز میں نہیں آنا چاہیے۔ میں کیوں؟ کہتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کر نا ہمیں اپنی نعمتیں تھوڑی لگتی ہیں۔ تو واقعی انسان اب چلا بھی گیا ہے تو بندہ کہ ٹھیک ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، اگر بنگلہ ہے یا بہت پیسہ ہے، اللہ نے مجھے بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس کا طریقہ انشاءاللہ مبلغین بھی موجود ہے، بتائیں گے کہ نارملی اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کسی مالدار کو، خوشحال کو دیکھ کر کے میں پیچھے رہ گیا، تو آپ اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھ لینا، تو پھر سیٹسفیکیشن ہو جائے گی کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ کئی لوگ بغیر ہاتھ پیر کے ہیں، کئی ہاسپٹل میں اس وقت بھی، کئی جیلوں میں اس وقت بھی، کئی جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں۔ اب تھر کا سلسلہ آپ نے کیا تھا، اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے ساری زندگی شکر میں گزر جائے تو بھی کم ہے۔ تو اب بندہ جب ان کو دیکھتا ہے تو جب ہی سیٹسفائی کر سکے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم مال میں مقابلہ کر رہے ہیں، آؤ نہ کرتے نیکیوں میں مقابلہ۔ اللہ اللہ، دیکھیں تہجد گزار کو، اس کو دیکھ کر مجھے کسی مہنگی گاڑی والے کو دیکھ کر، بڑے بنگلے والے کو دیکھ کر تو خیال آتا ہے یہ آگے بڑھ گیا، مجھے کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا ہے یہ روز تہجد پڑھتا ہے، ماشاءاللہ یہ روز قرآن پاک پڑھتا ہے، اس نے ماشاءاللہ اتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ پڑھتے پڑھتے عالم اور مفتی بن گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ یہ کمپٹیشن کرے نا تو پھر دیکھیں انشاءاللہ پھر اس میں ہی لگ جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو جنت کی طرف ترکیب بن جائے گی۔ مدینہ۔ اچھا صاحب، ایک اور بھی پہلو میرے خیال سے اس پر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خامیوں پر بھی دیکھیں، اور بعض اوقات خالی وقت کی ہی بات نہیں ہوتی، بندے کی صلاحیت کی، اس کے علم کی، اس کے ہنر کی بھی ایک بات ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک ادارے کے اندر ایک مینیجر ہے، وہ بھی 8 گھنٹے دے رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ خادم ہے، صفائی کرنے والا ہے، وہ بھی 8 گھنٹے دے رہا ہے، تو اب ان دونوں کا کمپیریزن کوئی بنتا تو نہیں ہے حضور؟ دیکھیے یہ نارملی ان لوگوں میں حسد یا جیلسی کم ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ کسی انجینئر سے، کسی پائلٹ سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی میں نے وہ ہنر ہی حاصل نہیں کیا جو اس نے کیا ہے۔ نارملی ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، اور اس میں کوئی آگے بڑھ جائے۔ اچھا ایک اور کام بھی ہوتا ہے، کسی شخص نے ایک دکان کھولی چھوٹی سی، مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، اس نے کھانے پینے کی بریانی کی دیگ لگانا شروع کی، تھوڑے دنوں بعد 4 5 10 سال بعد ہم نے دیکھا اس کے بڑے ہوٹل ہو گئے، اللہ نے نواز دیا۔ بندہ کہتا ہے اچھا یہ فارمولہ ہے، میں بھی لگاتا ہوں دیگ، اور 5 سال بعد بھی وہ دیکھ پہ ہی رہ جاتا ہے۔ تو اب کیوں ترقی نہیں کیا؟ تو یہی وہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ بعض لوگوں کی کچھ نیکیاں بھی ہوتی ہیں سلمان بھائی، پیچھے کوئی دعا کرنے والا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی بھلائی بھی ہوتی ہے، وہ اسے دے رہی ہوتی ہے۔ صرف ہر چیز کاپی پیسٹ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے ایک فارمولہ کیا اور آپ جناب دنیا میں اتنا آگے بڑھ گئے تو میں بھی اسی فارمولے سے اس اسٹیج پر پہنچ جاؤں گا۔ کس نے کب ہاتھ پکڑا تھا، کس نے کس کی دعا لی تھی، کس نے کسی کا بھلا کر دیا تھا، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ بندہ اللہ سے یہ مانگے۔ ہاں یہ ضرور ہے، حسد اور رشک میں جو فرق کتابوں میں لکھا، کسی خوشحال اللہ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں تو دعا کرے انسان
یا اللہ اس کو नवाजा है, मुझे भी नवाज दे. तो ये अल्लाह से दुआ है, सही शिकवा नहीं है. शिकवे से निकलो, दुआ की तरफ आओ, रश्क की तरफ आ जाओ, हसद से दूर हो जाओ. मदीना मदीना, वाह जी सुभान बाज़ अल्लाह. औक़ात जो है वो ज़ाहिरी असबाब भी होते हैं, बंदे को उन पर भी गौर करना चाहिए. जैसे मिसाल के तौर पर एक ही दफ्तर में काम करने वाले दो फर्द, वक्त भी एक है, काम भी एक है, लेकिन एक जो है तरक्की के ज़ीने तय कर रहा है और दूसरा तनज़्ज़ुल की जानिब माइल है. तो अब देखना यह है कि इसका सबब क्या है. ज़ाहिरी असबाब पर अगर गौर किया जाए तो हमें बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं. कल निगरानी शूरा दामद बरकातुहुल कुद्सिया ने बड़ी प्यारी जो एक तरबियती नशिस्त थी उसमें जो एक मिसाल देकर समझाया, मैं उसे अपने अल्फाज के अंदर जो है अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ. आप फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आदमी जो काम करने वाला है वो इदारे से मुखलिस है, वो ये नहीं देखता कि मेरी ड्यूटी 8 से 4 है. ठीक. अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं वहां आपको उसके बाद इजाफी वक्त देने का कहा जा रहा है, लेकिन आप हाथ उठा चुके हैं, मैं जी 4 बजे मुझे जाना है, खत्म बात. अच्छा, दूसरा शख्स वो है कि जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है कामों के अंदर और अपनी कंपनी को, अपनी तहरीक को या जहां वो काम कर रहा है उसके काम को बढ़ाने की कोशिश के अंदर लगा हुआ है, हर वक्त मौजूद है. मिसाल के तौर पर अब एक शख्स है, उसके जिम्मे काम लगाया गया, काम मुकम्मल नहीं हुआ, करना आज ही है. एक वो शख्स है कि जो 4 बजेंगे और उठ के चला जाएगा, काम आपका जाए जहां जाता है, आप जिससे चाहें करवाएं. और एक शख्स वो है, आपने काम दिया कि ये फलां काम आपने 4 बजे तक करना है, 4 तक नहीं हुआ, वो ये नहीं कहता कि जी काम टाइम खत्म हो गया मैं जा रहा हूं, बल्कि वो 4 के बाद बैठकर एहसास जिम्मेदारी करके उस काम को समझते हुए, उसकी हसासियत को समझते हुए वो आपका काम पूरा करके फिर आपको देता है. अब बताइए दोनों में से उस सेठ साहब के, उस जो फर्म का मालिक है, उसके नजदीक दोनों में से किसकी अहमियत होगी? दूसरे की होगी. तो एक शख्स जो है वो बिल्कुल अपने वक्त के मुताबिक चल रहा है, दूसरा एहसास, बढ़ चढ़कर काम करना. तो जाहिरी असबाब पर भी अगर गौर किया जाए तो बंदे को पता चल जाता है कि इसके पीछे रहने का सबब यह है. और फिर हुस्न अखलाक. एक शख्स वो है, दुकान दोनों की साथ साथ है, इधर तांता बंधा हुआ है ग्राहकों का और दूसरे के पास कोई जाने के लिए तैयार नहीं. क्यों? इसकी आदत यह है कि ये मार कर, ये जलील करता है लोगों को, बातें सुनाता है, 10 रुपए की चीज ले रहे हो, 5 रुपए की चीज ले रहे हो, ये कर रहे हो, तुमने वापस कर दिया चेंज. और दूसरा मोहब्बत के साथ पेश आता है, उसका अंदाज अच्छा है, खैर खाही वाला है, अच्छी चीज देना और जो है वो लोगों के साथ भलाई करना, ये उसे जाहिरी तौर पर भी फायदा दे रहा है. और अगर उसकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह तबारक तआला इस पर अजर व सवाब भी उसे अता फरमाएगा. तो जाहिरी असबाब भी जो है वो बहुत बाज़ औक़ात कार फरमा हुआ करते हैं, उनको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. मदीना मदीना, आपकी बातों का अगर निचोड़ निकालें तो वो ये बनेगा कि बंदा अपनी खामियों का भी एनालिसिस करे. बिल्कुल. और जो अपने अंदर खामियां पाई जा रही हैं, अखलाकी एतबार से हैं या हुनर के एतबार से अगर खामी पाई जा रही है, 8 घंटे काम तो दे रहा है लेकिन 4 घंटे काम करके 4 घंटे उसको खराब कर रहा है, तो फिर ये चीजें अगर अपने अंदर से दूर करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये भी तरक्की के ज़ीने तय करेगा. और दूसरी बात जो रुकन शुरा ने फरमाई, बड़ी प्यारी बात फरमाई कि हसद का शिकार बंदे को नहीं होना चाहिए. हसद जो है ये नेकियों को खा जाता है कि फलां से छिन जाए मुझे मिल जाए, इसको ना मिले मुझे मिल जाए. इस जज्बे से अपने आप को निकालें और अपने आप को बचाएं. रिज्क देने का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कुरान करीम की आयत में. मालिक करीम ने कई जगह पर इरशाद फरमाया है. इंशाल्लाह खालिद भाई कुछ आयत सुना रहे हैं. जी खालिद. इरशाद फरमाया फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा वअबुदूहु वश्कुरू लह. सुभान अल्लाह. रिज़्क को अल्लाह तबारक व तआला के पास तलाश करो. सुभान अल्लाह. हजरत सैयदना वअबुदूहु वश्कुरू लह, उसकी इबादत करो और उसका करो, इबादत भी करो. सुभान अल्लाह. वश्कुरू लह, और शुक्र भी उसका अदा करो. हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, इनका वाकया मिलता है कि इनको तवक्कुल कैसे मिला, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तवक्कुल करने वाले ये बने. कहते हैं कि एक मरतबा मैं खाना खाने बैठा तो एक रोटी थी मेरे पास, लेकिन सालन वगैरह का इंतज़ाम नहीं था. रोटी को मैं रख कर आगे बढ़ा कि सालन का इंतज़ाम कर रहा हूँ, एक कौवा आया मेरी रोटी उठाकर ले गया. अल्लाह अकबर. वो थी ही एक रोटी, अब उस कौवे के पीछे दौड़े तो कौवा पहाड़ पर जाकर बैठ गया और मैं पीछा करते करते उस तक पहुंचा तो वो उड़कर नीचे उतरा. तो वहां मैंने देखा कि एक शख्स बंधा हुआ पड़ा है और कौवा उसके सर पर जाके बैठ गया. अल्लाह अकबर. रोटी के टुकड़े कर करके उसके मुंह में डाल रहा है. हाय हाय. आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े ताज्जुब से उसको देखते रहे कि ये क्या मामला है, ये कैसे हो रहा है.
جب کوا اڑ گیا اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس گئے اور کہا یہ شخص تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک تاجر ہوں. کہا یہاں کیسے پہنچا؟ کہنے لگا کہ سامان تجارت لے کر میں آ رہا تھا, مجھے ڈاکو نے لوٹا ہاتھ پاؤں باندھ کر, یہاں چھوڑ کر چلے گئے. پوچھا کتنے دن ہوئے اس کام کو؟ کہا 6 روز گزر گئے ہیں, اللہ اکبر. اور میری روزی کا انتظام روزانہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح آج ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا رزق مقدر فرمایا ہے, جیسے مقدر فرمایا ہے اس تک پہنچتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے بعد تو میرا توکل بڑھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بیابان میں روزی عطا فرما سکتا ہے تو ہم کیوں اس طرح مارے پھریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو رزق کے معاملے کو اپنی عبادت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اسی طرح سورہ جمعہ میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. واہ. لوگ سامان تجارت دیکھتے ہیں تو نصیحت کرنے والے کو نصیحت کرتا چھوڑ کر تجارت کی طرف, اسباب کی طرف, لہو و لعب کی طرف چلے جاتے ہیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. سبحان اللہ. فرما دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے نا, وہ رزق اچھا ہے, تمہاری تجارت سے بھی اچھا ہے, اس لہو و لعب سے بھی اچھا ہے. سبحان اللہ. جو رب عطا فرمائے گا اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. تو رب العالمین جل وعلا تو ایسا کریم ہے, ایسا رحیم ہے, خود رزق کے معاملے کو کتنے پیارے انداز سے بیان فرمایا اللہ لطیف بعبادہ. سبحان اللہ. اللہ کریم اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے. واہ. فرمایا یرزق من یشاء, جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے. تو اسباب پر ہم فقط بھروسہ سارا کا سارا انہی پر کر لیتے ہیں, تو اس لیے جب اسباب ٹوٹتے ہیں تو پھر بندے کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے, ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں, حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن اگر بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیا جائے, اور یہ آیت کریمہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, واہ. اس کو بندہ اپنے بالکل پیش نظر رکھے کہ اس ذات پر بھروسہ کرے جس کو کبھی موت نہیں آنی. اللہ اکبر. بندہ اپنی تمام تر کوششیں کر لے, جی. جائز کوششیں, اچھی کوششیں جو واقعتاً اس کو پار لگانے والی ہوں وہ کوششیں کر لے, اور پھر نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کو بہتات بھی مل جائے گی, کثرت بھی مل جائے گی, اور وہ چاہے گا تو تھوڑے میں ہی اس کو دل کا غنی عطا فرما دے گا. جب دل کا غنی مل جائے گا تو پھر اس کو مارے پھرنے کی, کسی سے جلنے کی, کسی سے حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے نہیں پڑے گی. خود اپنے رزق میں انشاءاللہ عز و جل اچھا فیل کرے گا, اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ میرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات ہے. ایسا یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھئی آپ کے پاس رزق ہے, آپ کے پاس روزی ہے, آپ کے پاس اسباب ہیں, آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس نوکری ہے, کاروبار ہے, جاب ہے, آپ بیٹھے آرام سے باتیں کر رہے ہیں, اور جس طرح آپ کو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ ایک فلسفہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کبھی بے روزگاری سے سامنا ہوا ہو تو پتہ چلے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, یا کبھی کوئی کرائسس آیا ہو تو پتہ چلے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو تو اس کو آپ کیا جو ہے وہ کہیں گے؟ دیکھیں ابھی کافی دیر سے جو بیان اور باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی فلسفہ بیان نہیں ہوا, قرآن اور حدیث ہی بیان ہو رہی ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے فرامین بیان ہو رہے ہیں, جس قرآن پر ایمان ہے وہ آیات قرآنی بیان ہو رہی ہیں, اور اللہ کا فرمان ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے اور اپنے بندوں پر وہ لطیف ہے, وہ مہربان ہے. اچھا, اب رہی بات کہ بے روزگاری کا سامنا ہو, پریشانی کا سامنا ہو, تو پریشانی میں اگر ہیں جبھی تو یہ سمجھایا جا رہا ہے نا کہ حسد نہ کریں, توکل کریں, صبر کریں, اللہ سے سوال کریں, اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا اپنے ہنر کی کمی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس سے باہر نکلیں. لیکن یہاں ایک اور بات بڑی اہم جو سمجھنی ضروری ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ توکل ہو, جیسے واقعہ بتایا کہ چڑیا جا کر یا کوا جا کر اس کو روزی کھلا رہا ہے, تو وہاں توکل کی جو تعریف کتابوں میں لکھی وہ یہ ہے کہ بندہ اسباب ضرور اختیار کرے, کام ضرور کرے, لیکن انہی اسباب کو سب کچھ نہ سمجھ لے. جو بھروسہ ہے وہ خالق کے اسباب پر رکھے. گھر میں بیٹھ کر کوئی کہے کہ بھئی اب جب وہ ہاتھ پیر بندھے تاجر کو بھی روٹی مل رہی ہے تو مجھے بھی گھر میں بیٹھ کر مل جائے گی. تو واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ ایک اپاہج لومڑی تھی, اور اس اپاہج لومڑی کے ایک بزرگ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں, پیر بھی نہیں. سوچنے لگے کہ یہ لومڑی کو کیسے کھانا ملے گا.
थोड़ी देर हुई तो ज़मीन शक हुई और 2 प्याले निकले और एक में शहद था और एक में पानी था या दूध था, और एक फरिश्ता आसमान से आया और उसने एक बुजुर्ग आया और पहाड़ से उतरे और वो अपने हाथ से उस लोमड़ी को खिलाया। तो पूछा आप कौन है? तो कहा मैं फरिश्ता हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मैं इस अपाज लोमड़ी को खिलाऊं। तो बुजुर्ग समझने लगे कि जब अपाज लोमड़ी के लिए अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया है तो फिर मुझे कामकाज की क्या जरूरत है, सारा दिन ही इबादत करता रहूं। तो वो इबादत करने लगे। कई दिन गुजर गए और भूखे प्यासे हो गए, ढिढाल हो गए। अल्लाह तो इरशाद हुआ कि तुम इसी तरह अगर सारी जिंदगी इबादत करते रहे तो मैं एक दाना भी अता नहीं करूंगा। अल्लाह अपने हाथ पैर चलाओ और अपनी रोजी तलाश करो। तो ये जो बेरोजगारी का रोना रोते हैं या ये जो कामकाज नहीं करके हाथ पैर पर रख के हम मुश्किल में हैं, आपका काम कोशिश करना भी है जी। आपका काम स्ट्रगल करना भी है। अल्लाह मदद करता है, अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा है वो मिलेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, गरीब हैं, तो आप अपने से कमतर को देखें ना, मदीना में। आपसे भी ज्यादा लोग परेशान। ऐसा आपके सवाल आपके मदनी फूलों में ही एक जो है वो सवाल है। आपने दो सवाल हैं। पहले जो आपने आखिरी बात की इस पर जो है मैं करता हूं। आपने फरमाया कि भाई जो आपको मिल रहा है आप उसको अवेल करें। यही तो मसला है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं भी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप अवेल कर लें। मैं चाहता हूं भाईजान मुझे 50,000 वाली नौकरी मिले, इधर तो कोई 15,000 वाली नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तो ये तो करनी नहीं है। अभी काम करे तो फिर बंदा सही करे ना जी। कोई पैसे 4 आए पता भी तो चले ना, बंदे ने मेहनत की है, महीने बाद तनख्वाह अकाउंट में आए पता भी चले। हाँ, तो अब वही ये आपकी बात सही है कि कुछ लोग वाइट कॉलर जॉब के लिए या बाइज्जत रोजगार के लिए फिर कुछ भी नहीं कर रहे होते। वो मिलेगा तो करेंगे वरना कुछ भी नहीं करेंगे और फिर भूखे रह रहे होते हैं। भाई एक 5,000 का ठेला लगाकर भी रोज कमाया जा सकता है, लेकिन वो मैं ठेला चलाऊंगा? हमें तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज अगर किसी ने मिसाल के तौर पे कोई डिग्री हासिल कर ली और उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो परेशान है, रोज इंटरव्यू देता है, जॉब नहीं मिल रही। अब पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं, खाने को भी कुछ नहीं है, घर पे आता है तो अपने अखराजात के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन इतने पैसे जरूर है कि वो एक ठेला लगा सकता है या कोई रिक्शा चला सकता है या कोई भी काम कर सकता है, छोटा काम। वो कहता नहीं मैंने इतनी सारी पढ़ाई किस लिए की है। ये वो हमारे अंदर, हमारे माशरे में हैसल कौम, हमारी कौम में प्रॉब्लम है। मैं दुनिया के कई मुल्कों में गया हूं, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया तो एक साहब बड़े, जिसको आप कहें लुक वाइज भी बड़ा वेल सेट लग रहे थे, मुझसे मिले, मैंने बातचीत की थोड़ी। मैंने कहा आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं टैक्सी चलाता हूं। जिस फखर से उन्होंने मुझे कहा टैक्सी चलाता हूं, आप यकीन करें मैं सोचने लगा यार हमारे वतन में अगर कोई टैक्सी चलाता वो यूं तारुफ करवाता अपना, हालांकि हलाल था। मुझे वो रिवायत याद आ गई कि जो हलाल रोजी के लिए जिल्लत की जगह पे खड़ा होता है उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे खजा में दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो अगर मैं ठेले को क्यों, मैं अभी थोड़े दिनों पहले की बात, एक जगह से मैं गुजर रहा था, हमारे सब इमामे वाले के इस्लाम भाई, मुझे इतना अच्छा लगा। वो गरीब थे बेचारे, तो वो बच्चों के जो गुब्बारे होते हैं ना, वो कांधे पर उन्होंने वो उठाया हुआ था और वो जा रहे थे और सबको बेच रहे थे। वो रोड पे खड़े थे, तो मैंने भी कुछ उनसे जो ले सकता था वो लिए, तो मुझे अच्छा लगा। और ये जितने लोग हैं जो छोटा छोटा ये काम करते हैं, ये उन लोगों से बहुत अच्छे जो लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, या अगर भीख नहीं मांगते तो आगे जाके फिर वो चोरी करते हैं। अगर आपको जरूरी नहीं है कि सबको 50,000 की जॉब मिले, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने बहुत छोटे पैमाने पर काम किया और आज अल्लाह ने उनको नवाज दिया। हमारा एक सिलसिला हमने किया था ईद के तीसरे दिन, उम्मीद की किरण, अगर वो देख लें तो हमारे साथ ऐसा भी बंदा मौजूद था कि जिसने बिरयानी का ठेला लगाया और मैंने उसकी बिरयानी कई बार खाई भी, और आज वो फैक्ट्री का मालिक है। उसने अपनी पूरी हिस्ट्री हमें सुनाई कि कैसे वहां तक पहुंचा, और उसने कोई चोरी करके ये काम नहीं किया। अल्लाह ने करम किया, वो अल्लाह की रजा पर राजी रहे। आप अल्लाह की रजा पर राजी रहें, आप मेहनत करते रहें। आप कहें कि जनाब डायरेक्ट छत पे पहुंच जाऊं, पहले पहली सीढ़ी पर तो पैर रखे ना, पहले पहली मंजिल तो तय करें, फिर अल्लाह ने चाहा तो आप छत पे नहीं या पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। लेकिन आप पहले अल्लाह पर भरोसा करना भी तो सीखे ना। पहले दिन से शिकवा शुरू के जनाब उसको लाख रुपए मिलते हैं, मुझे 5,000 भी नहीं मिलते। भाई अब ये 2 मिल रहे हैं, इस पर शुक्र अदा करें, वो रब्बे करीम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात कही माशाअल्लाह। दूसरी बात जो मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान ज़हन में रखी है, आपसे सवाल करना है। आपने फरमाया हुनर सीखें। यहाँ ऐसे हर बंदा ये चाहता है कि मुझे जॉब मिल जाए। लोग एजुकेशन की तरफ तो आ जाते हैं, लेकिन हुनर बंदे के हाथ में कोई हो इस तरफ तवज्जो नहीं होती। और अगर हुनर सीखें तो कौन सा हुनर सीखें? देखिए ये हमारा एक वाकई हमारे मुल्क का एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। हर मुल्क के अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, अलग अलग मामलात होते हैं। कुछ मुल्क में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जॉब के मौके होते हैं, इतनी जॉब्स होती हैं कि उनके मुल्क में लोग थोड़े पड़ जाते हैं, बाहर से बुलाने पड़ते हैं जी। और कई ममालिक ऐसे हैं, जैसे इसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी तो फारिग हैं, लेकिन उनके पास फिर जॉब्स की वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आजकल जो है ना, ये स्मॉल बिजनेस का जो मामला है वो बड़ा इसको प्रमोट भी किया जा रहा है कि छोटे छोटे कारोबार करने की आदत डाली जाए, जो 25-50 हज़ार रुपये में शुरू हो
سکتے ہیں, 12-15 ہزار میں شروع ہو سکتے ہیں. شروع کرنے کے بعد پھر بندہ اس کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے. تو اس طرف بھی غور کیا جائے. اچھا, آپ نے ایک سوال کیا کہ ہنر کون سا سیکھا جائے. اسی پہ ایک بات ہے. جی. آپ نے فرمایا کہ 25-50 ہزار سے کام شروع کر لے. جی. جس کے بعد 25-50 ہزار سے انہیں سے کام شروع کیا, وہ کام ٹھپ ہوگا, جو ہاتھ میں تھا وہ بھی گیا, اب کیا کرے؟ تو دیکھیں, اگر آپ واپس کسی جگہ پر جاتے جاتے کہیں اٹک گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور کرم فرمائے گا, راستہ نکلے گا. اب رشتہ دار میں کسی سے ادھار لے کر پھر شروع کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, اصل چیز ہے کہ ہمت نہ ہارے. مجھے وہ قرآن پاک کی آیت یاد آ رہی ہے, بہت پیاری پیاری نے آیتیں سنائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اچھا, اصل مسئلہ کیا ہے, یہاں کہیں بھی خوف خدا نہیں ہے. جو اس طرح کے شکوے کرنے والے نا, ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, فقط شکوے ہیں, سب بڑھ گئے آگے, میں پیچھے رہ گیا ذرا. اچھا, ان سے پوچھے بھائی آپ پریشان ہیں, 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ ارے ہماری روزی کو پرابلم ہو رہی ہے, آپ نماز کی بات کر رہے ہیں. بھائی نماز پڑھیں گے, اللہ راضی ہوگا. مجھے بتائیے, خالق کائنات کون ہے, مالک کائنات کون ہے, روزی دینے والا کون ہے, پرابلم سالو کرنے والا کون ہے, جب سب رب ہے اور وہی مجھ سے ناراض ہے اور میں کہہ رہا ہوں مسئلے حل نہیں ہو رہے. آپ اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی تو کریں نا. نماز پڑھتے نہیں ہیں, ناراضی والے کام آپ کر رہے ہیں, حرام کام آپ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں روزی نہیں مل رہی. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے, اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. وہ ایسا وے نکالے گا. اور سلمان بھائی, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں, آپ میں سے شاید ایکسپیرینس ہوا نہ ہوا ہو, مجھے امید ہے ان کو ہوا ہوگا, جو جن کی عمر تھوڑی 30 سے اوپر ہو نا, انہوں نے لائف میں کہیں نہ کہیں یہ موڑ ضرور دیکھا ہوتا. اور جتنا جس کی عمر زیادہ نہ پوچھیں اس سے, کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, بندہ لگتا ہے یار اب نہیں نکل سکتا میں, جو اب جا کے پھنساؤں نا یہاں پر, یہ جو پرابلم ہے نا, میں پتہ نہیں یہ کیسے حل ہوگی, میری لائف میں تو حل نہیں ہو سکتی. کوئی ایسی بیماری میں, کوئی ایسے قرضے میں, کوئی ایسے پرابلم میں, لیکن پھر اچانک ایسا چکر چلتا ہے کہ بندہ اس سے ایسے باہر آتا ہے کہ اس کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ کیسے حل ہو گیا. تو یہ وہی اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اچھا, پھر آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر گمان بھی نہیں جاتا. اب میں کہوں جناب, میں رکشہ چلا کے میں گھر کیسے بناؤں گا, میں جناب ٹھیلا لگا کر تو زندگی بھر ٹھیلے پہ ہی رہوں گا. اللہ نے فرمایا ہے کہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن آگے وہ کیا تھی, کنڈیشن کیا تھی, جو اللہ سے ڈرے, جو اللہ کا نیک بندہ بنے. آپ اللہ کے بندے بن جائیں, آپ نمازوں کی پابندی کریں, آپ رزق حلال کی کوشش جاری رکھیں. اللہ کریم ہے, وہ رحیم ہے. شکوے شکایت چھوڑ دیں, شکوے والوں کو نہیں عطا ہوگا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر عطا کرو, میں تمہیں اور عطا کروں. سبحان اللہ. شکر ادا کرنے والے بنیں, اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں. اللہ یقین کریں ادھر سے روزی دے گا. قرآن میں جب اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ میرا وعدہ ہے, اب اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو رب پر بھروسہ کریں, سب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اللہ. یہاں ایک آیت کریمہ اگر میں عرض کروں, رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور اس پر مداومت اختیار کر لے. لا نس اختیار کریے, ہمیشگی کنٹینیوسلی نمازیں پڑھتے رہو, چھوڑے دیتے رہو. صحیح. لا نسألک رزقا, ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے. اللہ اکبر. نحن نرزقک, اللہ. ہماری تو شان یہ ہے کہ ہم تجھے روزی عطا فرماتے ہیں. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز چھوڑ کر ہی بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم پہلے روزی مل جائے تو پھر نماز ادا کریں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی اس کے آگے شرطیں رکھو گے کہ مولا تو یہ دے گا تو پھر میں یہ کروں گا. یہ پرابلم بھی ہے بھائی, میں پہلے یہ کام ہو گیا نا پھر میں نمازی ہو جاؤں گا. اللہ کو راضی کرنے والے کام میں لگ جائیں, اللہ ضرور عطا فرمائے. اللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے اور اب تم سارے فقیر ہو. فقیر بن کے رہو, مانگتے رہو, اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائے رہو, تو ضرور عطا فرمائے. سبحان اللہ. وہ ہنر پر بات آ رہی تھی, ہنر سیکھے, کون سا سیکھے؟ ہاں, ہنر میں دیکھیں, اب مسئلہ یہ کہ اب اتنا سینس ہونا چاہیے اور اس پہ اس کے لیے مشورہ ہونا چاہیے. اب اگر میں ایسے شہر میں رہتا ہوں کہ وہاں کس چیز کی شارٹیج ہے, کس چیز کی ضرورت ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ کراچی کی اگر بات کریں تو ہمارے شہروں میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگوں کی بڑی حاجت ہے. پلمبر مثال کے طور پہ, اے سی کا کام کرنے والا, پنکھے الیکٹرک کا کام کرنے والا, میسن کا کام کرنے والا, جو اس طرح گھریلو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, میرا خیال ہے وہ اتنے شارٹیج بھی ہے. اب یہ جو جہاں رہتا ہے, میں اس کو کہوں کہ جناب آپ پلمبر سے بن جائے اور وہ رہتا کسی گاؤں میں ہو جہاں ٹیوب ویل کے علاوہ کوئی پلمبنگ کا کام ہی نہ ہو, تو وہ کہے گا میں کدھر کام ڈھونڈوں. تو اب آپ وہاں کسان والے کام سیکھیں. یعنی جو جہاں رہتا ہے اور جیسی وہاں ضرورت ہے, تو حالات پر نظر رکھ کے فیصلہ ہوگا. یہ
ایک ہی جملے میں تو نہیں بتایا جا سکتا کہ کہاں کیا ہنر ہوگا. آپ جس کنٹری میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں اس کام کی شارٹیج ہے تو بندہ اس پر تھوڑا محنت کر لے, کوشش کر لے, تو ایک ہنر ایکسٹرا جو ہے نا وہ آپ کو ایج دے دیتا ہے, آپ کو اور ایک سہارا دے دیتا ہے کہ اگر میری ایجوکیشن, میری پڑھائی مجھے کام نہیں آئے گی تو میرا ہنر جو ہے مجھے کام آ جائے گا. اب اگر ایک ہنر کی بات کی جائے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھا قاری, اچھا حافظ, میں مگر مجھ سے کوئی بات کرے تو نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا کے لیے میں اچھے علماء, اچھے قاری, اچھے حافظ تلاشی کرتا رہتا ہوں. جدھر جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار بہترین قاری دے دیں, بہترین مبلغ دے دیں, اچھا دعوت اسلامی کا اسلام بھائی دے دیں. اب تلاشی کر رہا ہوں. اب یہ وہ ہنر ہے, میں ساری دعوت اسلامی والوں کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بھی ہنر ساتھ, میں نہیں کہتا آپ اپنی باقی پڑھائی دنیاوی تعلیم اگر جائز طریقے سے کریں, یہ ایک ایکسٹرا آپ کے پاس ہنر ہوگا کہ اگر بالفرض یہ نہیں تو چلیں دین کی نوکری مل جائے گی, کہیں اچھی امامت مل جائے گی. بھائی بھوکے رہنے سے تو بہتر ہے نا کہ آپ انشاءاللہ کوئی اچھا باعزت کام کر لیں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کی رحمت سے وہ کام ہے جس سے انسان اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر سکتا ہے. سبحان اللہ, سدا بہار ہے جی, ہر جگہ کام آ سکتا ہے. مدینہ مدینہ, سبحان اللہ. رکن شورا ماشاءاللہ مدنی پھول دے رہے ہیں. ایسا اگر اوریجن کو آپ دیکھیں, جیسے ہمارا جیسے پاکستان کو ہم ایک مثال کے طور پر دیکھ لیں, ہمارا اوریجن ہے جیسے پنجاب ہے, تو پنجاب میں مطلب زراعت کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. یوں ہی جو ہے وہ سندھ ہے, بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے. ایک جیسے آپ نے جنرل مدنی پھول دیا ہے کہ اپنے علاقے کے جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے حوالے سے کہ جو وہاں پر کام چل جائے, ضرورت ہو وہ سیکھے. جنرل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حضور ہر جگہ پر تقریباً چل جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر بندہ کوئی درزی جو ہے وہ بن جاتا ہے, کپڑے سینا سیکھ لیتا ہے, تو کپڑے سینا ایک ایسا جو ہے وہ ہنر کہہ سکتے ہیں, ہر جگہ کام آ سکتا ہے. اور واقعی جس کی دکان چل پڑے کپڑے کی تو اس کو تو وارے نہیں آ رہے ہوتے. ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا درزیوں کے پاس. مسئلہ پرابلم کیا ہے, پہلے ہمیں اس پرابلم سے نکلنا ہوگا کہ درزی بنوں گا میں, میں گریجویٹ ہو کر میں درزی, میں جناب وہ کیا کھانا بیچوں گا, میں ٹھیلا لگاؤں گا, میں رکشہ چلاؤں گا. اب تو موٹر سائیکل پر باقاعدہ کام ہو سکتا ہے, اس طرح کی کمپنیز آ گئی ہیں. لیکن پرابلم یہ کہ میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے. اس سے نکلنا ہوگا. آج ہمارا چونکہ موضوع تھا, اگر تھوڑا سا ہم پہلے اس پر بات کر لیں کہ ہمارے بزرگان دین کے کیا کام رہے, ہمارے صحابہ کرام کے, ہمارے اسلاف کے, انبیاء کی سیرت پڑھیں, بڑے بڑے نبیوں کی سیرت پڑھیں تو کہیں بکریاں چلانا نظر آئے گا, کہیں ٹوکریاں بنانا نظر آئے گا, کہیں چٹائیاں بنانا نظر آئے گا, کہیں زرہیں بنانا نظر آئے گا, کہیں نان بائی کا کام نظر آئے گا, کہیں خیاط, عبداللہ خیاط, یعنی بزرگوں کے نام کے ساتھ لفظ خیاط لگا ہوا ہے. اب کوئی خیاط درزی تھے تو موچی, تو بڑے بڑے بزرگان دین, یعنی انہوں نے کبھی اس کو عیب نہیں سمجھا. یہ پتہ نہیں کدھر سے آگے ہمارے اس معاشرے کے اندر, اور یہ ویسے دنیا میں بھی نہیں ہے. میں پہلے ہی سمجھتا تھا ساری دنیا میں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ صرف ہمارے پاک و ہند میں ایک پتہ نہیں کیوں کمپلیکس بنا دیا گیا ہے کہ جناب وہ یہ کام کرتا ہے. دنیا میں لوگ ڈش, میں آپ جائیں امریکہ میں, یورپ میں بات کریں کیا کرتے ہیں, میں ڈش واش کرتا ہوں. تو تھوڑی دیر جس کو نہیں پتا اس کو نہیں پتا, ڈش واش کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ہوٹل میں برتن دھوتا ہے. اور وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک مسلمان اگر حلال کما رہا تو بتا. میں اسٹور میں کام کرتا ہوں, میں پیٹرول پمپ پہ ہوتا ہوں, میں ٹیکسی کرتا ہوں, میں نے کبھی کسی کے چہرے پر شکن نہیں دیکھی, بتاتے ہوئے شرم. ہمارے یہاں تو زبان نہیں اٹھتی. اچھا پھر ایک ایسا کرنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, وہ لگا ٹھیلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ساری دکان ہے, ساری فیکٹریاں ہیں, تو وہ اور گڑبڑ ہو گئی. ایسا معاشرے کا بھی تو ایک دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. تھوڑا بڑا کی کرتا ہے رکشا چلانا, آپ جیسے رکشا چلا رہا ہے. اچھا تھوڑا بندہ رکشا نہیں چلانا, بٹ اچھا وہ رکشا چلانا ہے, اس پر برا لگ رہا ہے, وہ رشوت لے رہا ہے, اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا. وہ روزانہ روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے جناب بھتہ لے رہا ہے, اس کو برا نہیں سمجھ رہے. رکشا جو حلال روزی کما رہا ہے وہ برا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کرے, دیکھیں ہم چینل پہ بیٹھے ہیں نا, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں, یہ ریت بدلنی چاہیے. ہم کیوں اس کو, اور اب بدل بھی رہی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, سوشل میڈیا پہ اس طرح کے کلپ آتے ہیں کہ جناب کچھ MBBS لڑکے تھے اور مسلمان تھے, انہوں نے دیکھا جاب نہیں مل رہی, 3-4 نے مل کر ایک ہوٹل کھول لیا. ایک جناب کھانا پینے کا ہوٹل, بولا ہم کیا کریں, ہم فارغ تھے, ہم نے کہا چلے رزق حلال کماتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, اس کو انکریج کرنا چاہیے, اور ہمارے معاشرے میں بھی اس کو انکریج کرنا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا آپ زندگی پر رکشہ تھوڑی چلائیں گے, آپ جاب بھی تلاش کرتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ کام بھی کرتے رہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کمپلیکس سے, یہ احساس کمتری سے نکلنا بہت ضروری ہے. ورنہ بہت سارے لوگ صرف اچھی جاب کے انتظار میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے کاروبار کے انتظار میں گھر میں بیٹھے, اور اینڈ آف دا ڈے جو آپ نے شروع میں جملہ کہا تھا, پھر جرائم کی طرف جاتے ہیں. پھر کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے کہ یار چھوڑو بھائی, میں ایک ہی رات میں تمہیں کروڑ پتی بناتا ہوں, یہ تھیلا لو ادھر پہنچا دو, یہ سامان لو بیرون ملک میں چلے جاؤ. وہ کسی ملک کی جیل میں پڑے ہوتے ہیں, وہ جناب اللہ معاف کرے کوئی منشیات کے چکر میں چلا جاتا ہے. تو خدا را
تھوڑا ہو، سچا ہو، حلال ہو، اللہ اسی میں برکت ڈال دے. واہ، سبحان آپ آگے تو بڑھیے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے مدنی چینل میں ایسا اسلام بھائی موجود ہیں، جی مطلب کام بھی کر رہے ہیں یہاں، اپنے ساتھ میں رکشہ بھی چلا رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں. میں بلکہ آپ بدری چلنے کی آپ نے مثال دی، مجھے یاد ہے ایک ہمارے اسلام بھائی پہلے خادم لگے فیضان مدینہ میں، باقاعدہ جھاڑو دیتے تھے، بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے. جی جی آہستہ 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 ان کے وہی آپ نے جملہ جنہوں نے کہا نا کہ اپنا سمجھ کر اس بندے کے اندر فیل ہوتا تھا کہ یہ 9 to 4 والا نہیں ہے، یہ اپنا سمجھ کے کام کر رہا ہے، ایکسٹرا کام کرنے لگے، نظروں میں آئے ذمہ داران کی. آہستہ آہستہ ان کی ترقی ہوئی، وہ لفٹ آپریٹر بن گئے یا فلاں جناب آپریٹر لگ گئے، اب میں آپریٹر لگ گئے. آہستہ 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 میں دیکھ رہا ہوں بندہ ترقی کر رہا ہے، اب وہ صفائی نہیں کر رہا، وہ آپریٹر لگ گئے. جب دیکھا کہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، وہ ریسپشن پہ بیٹھ سکتے ہیں، آگے جا کے ہو سکتا ہے. اسی طرح مدنی چل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ہمارے اسلامی بھائی تھے جو مدنی تھے، جو درس نظامی کر کے تفتیش کرنے کے لیے آئے کہ سلسلہ چیک کریں گے کہ شرعی طور پہ ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ بیٹھتے رہے ایڈیٹر کے ساتھ، ذہن تھا سیکھنے کا، ساتھ ساتھ ایڈیٹنگ سیکھ لی. میں جانتا ہوں کہ یہ اسلام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا خالد بھائی ایڈیٹر بھی ہیں، مفتش بھی ہیں ماشاءاللہ. اچھا، یہ پہلے تو ایڈیٹر نہیں تھے نا، پہلے تو مفتش بنے، پہلے مدنی بنے. اب دیکھیں ہنر کی بات دیکھیں، انہوں نے ہنر سے، انہوں نے پہلے عالم دین بنے، عالم دین بننے کے بعد ان کو ایک ایسی جاب ملی کہ جس میں بیٹھ کر شرعی معاملات کو دیکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک ایسا بندہ بیٹھتا تھا جو ٹیکنیکلی ان چیزوں کو چیک کرتا تھا. ہنر سیکھنے کا شوق تھا، یہ سیکھ گئے، یہ ایڈیٹر بنے نا. میں ایسے اسلام بھائی کو جانتا ہوں، آپ سبھی جانتے ہیں ان کو، کہ وہ مدنی ہو کر بدری چینل میں آئے اور ایڈیٹر بنے، اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنے، آج وہ باقاعدہ ڈائریکٹر بن گئے، اور پھر بیرون ملک دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ہیڈ بن گئے. اللہ اللہ. آپ دیکھیں نا یہ سیڑھیاں کیسے طے ہوئی. پڑھا تو درس نظامی تھا، اللہ تعالیٰ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا، وہ راستے کھلتے ہیں. انسان رزق حلال میں شرمائے نہ، آگے بڑھے، وہ کریم ہے، وہ راستے کھولتا چلا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. ناظرین کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی کافی سارے ہیں، اور میسیجز والوں کی بھی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. میسیجز کی باری بھی آئے گی، پہلے کالز پھر میسیجز انشاءاللہ. جی محمد عمران اتاری، باب المدینہ، کراچی دستگیر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائے. بہت ہی اچھا لگا، پیارا لگ رہا ہے سلسلہ. ان سے عرض ہے کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، اور وظائف بھی جو دیگر ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی، یا ہمیں نوکری نہیں ملتی، یا ہماری اگر دکان ہے دکان نہیں چلتی. تو ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ. ہاں، یہ بھی ایک جیسے ہے نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. میں درود پاک بھی پڑھتا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں کرتا. وہ ترقی کیے جا رہا ہے، اور میں جناب میرے ساتھ پریشانیاں جو ہے نا وہ جانے نہیں چھوڑ رہی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے نا، اس پر آزمائشوں کی بارش ڈال دیتا ہے. اللہ. اچھا، اب اس کی لاجک دیکھیے، اس کی وجہ بیان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اور اس کی بنا پر جو دنیا میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ ساری معاف ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ جاتا ہے تو رب اس کے تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک اور روایت میں نے پڑھا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ نے بندے کے لیے ایک مقام طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس نے یہاں پہنچنا ہے، اس اسٹیٹس پر آنا ہے، مگر عبادتوں کے ذریعے وہ اوپر نہیں جا پا رہا ہوتا، تو اس پر کوئی آزمائش بھیجی جاتی ہے. اب وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا مقام بڑھانا ہو سکتا ہے آپ کے گناہ معاف کرنے ہو سکتا ہے یہ آزمائشیں آپ کے درجات کی بلندی کے لیے آئی ہو. تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی ہمارا کام ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. اور پھر جیسے میں نے ایک روایت بیان کی نا کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم ہے. اگر اس نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا، اور میں اب یہاں پر ایک لاجیکلی بات میں نے اپنے کئی بیانات میں یہ مثال دی ہے کہ مثال دیتا ہوں، ہمارا چھوٹا بیٹا ہو، چھوٹا بھائی ہو، اور اس کا گلا خراب ہو، بخار ہو جائے، فلو ہو جائے، اور وہ ضد کرنے لگے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، آپ پلائیں گے اس کو؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نہیں پلائیں گے اپنے بچے کو؟ وہ رو رہا ہے پھر بھی نہیں پلائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دوست کھڑا ہو اور وہ کہے یار کیسے ظالم ہو، بچہ رو رہا ہے، آپ ٹھنڈا پانی کیوں نہیں دے رہے، اس کو آئس کریم کیوں نہیں کھلا رہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے مجھے زیادہ پتا ہے، میں اس کا والد ہوں، کہ اس کو کب کیا دینا ہے. ابھی دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، ابھی دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. بڑی غور سے میری بات سنیے گا. آپ کو والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے.
ہیں میرے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ماں اپنے بچے کے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی, محبت میں فیصلہ کرتی ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا اگر مجھے کوئی چیز نہیں دے رہا تو یقین کرو نا یہی میرے لیے بہتر ہوگا. حق رکھو نا کہ یا اللہ اگر تو نہیں دے رہا تو یہی تیری مہربانی ہے. نہیں مل رہا مجھے گھر, میں ساری زندگی رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, اور نہیں مل رہا بیٹا, کیا پتا وہی بیٹا آ کر مجھے گھر سے نکالنے والا ہوتا. اللہ نے بیٹا اسی لیے نہیں دیا. میں مال کی ترقی کے لیے دعا کر رہا ہوں لیکن رہ غریب گیا ہوں. کیا پتا اللہ اس لیے مال نہیں دے رہا کہ مال آ جاتا اور ایمان چلا جاتا, مال آتا اور میں گناہوں میں پڑ جاتا, مال آتا اور میں اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا. اللہ نے بہتر فیصلہ کیا میرے لیے اور مجھے مال نہیں دیا. جب باپ اپنے بیٹے کے لیے, ماں اپنے بچے کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتی, اس کے بھلے کا سوچتی ہے, وہ خالق تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. آپ جس پوزیشن میں ہیں راضی رہیے کہ اللہ اس پر راضی ہے. اللہ کی یہ میرے لیے مرضی شامل ہے. تو وہ پنجابی کا شعر ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سخنو چلے پاواں. جب اللہ مجھے میری اس پوزیشن میں راضی ہے, اللہ کی طرف سے ہے نا, تو صبر کیجئے. یہ نہ دیکھیے دوسرے کو کیا ملا ہے, بس اللہ مجھے دنیا میں مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی مجھ سے راضی ہو. سبحان اللہ. سلمان بھائی, اس تقسیم پر جو ہے نا حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو تقسیم ہے, کسی کو زیادہ عطا فرمائے کسی کو کم. ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی سلامتی مال کی زیادتی میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں زیادہ مال دیا, اگر کم دیتا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اور فرمایا کہ بعض وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی اس میں تھی کہ انہیں کم دیا جاتا اور کم ہی دیا گیا. فرمایا اگر زیادہ دیتا اللہ تبارک تعالیٰ تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتے. تو ہمیں اس جانب بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے, میرے لیے یہی اچھا ہوگا اور میں شکر ادا کرتا رہوں, آزمائشوں پر صبر کرتا رہوں. یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. آزمائشوں کے آنے پر صبر. اب ہر چیز جو ہے میں یہ بھی کر رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہوں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پھر ہمیں وہ روایت بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ایک بندہ اللہ کریم سے سوال کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا نہیں فرماتا, تاخیر ہوتی ہے ملنے میں. وجہ کیا ہے؟ اس کا انداز ہی رب کو اتنا پیارا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے کرتا رہے میری بارگاہ میں, اس کی مراد کو بعد میں پورا کیا جائے کہ اس کا انداز اچھا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ ادھر مانگتا ہے ادھر مل جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اس کی بارگاہ میں یوں موجود رہے. فرمایا اس کی مراد کو فوراً پورا کیا جائے تاکہ یہ دور کر دیا جائے. روایتوں کا مضمون ہی ہے نا کہ جب کوئی فاسق, فاجر, گناہگار اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی پورا کر دو, مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا. اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے, رب فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کا کام پورا نہ کرنا, اسے اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے. اب یہی سوچ رہے ہیں کہ میرا مانگنا رب کو پسند آ رہا ہو وہ زیادہ اچھا ہے یا میں جو مانگوں وہ مل جائے. خدا کی قسم زندگی میں ایک دعا ایسی مل جائے کہ اللہ فرشتوں سے فرما دے میرے اس بندے کا کام نہ کرنا, مجھے اس کا مانگنا پسند ہے. یہی زندگی کا حاصل ہے. مجھے وہ جو مانگوں مل جائے وہ کیا کمال ہے. اللہ فرمائے نہ دے اس کو, یہ مانگتا رہے, اس کی پکار اچھی ہے, اس کا مانگنا اچھا ہے, اللہ ایسی دعا نصیب کر دے. تو بات وہی ہے کہ سیٹسفیکشن مل جائے کہ اللہ راضی ہے اگر میری اس پوزیشن میں تو میں بھی راضی ہوں. کیا بات ہے, کیا عشق والا محبت والا مدنی پھول دیا آپ نے. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. جی میں زاہد جاوید قادری لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سلمان بھائی سے اور یہ جو بھائی بیٹھے ہیں ٹی وی پہ جو بھی یہ عرض کر رہے ہیں, ان سے ایک درخواست ہے کہ میں اپنی اولاد کو جو بھی سمجھاتا ہوں وہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کو ہنر سیکھنے کے لیے کہتا ہوں, جو ذکر چل رہا ہے تو ان کو بارہا بار کئی مرتبہ کئی ہنروں پہ ڈالا, انہوں نے نہیں سیکھا اور کسی قسم کی وہ بات سنتے مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو نماز کے لیے کہتا ہوں, اچھا بھائی کام نہیں کر رہے ہو, چلو نماز پڑھنا شروع کر دو, نماز ہی پڑھا کرو, یہی سمجھو تمہارا یہ کام ہے. اس کے اوپر بھی پورا نہیں اترتے. تو مہربانی فرما کر اس کا کوئی حل بتا دیجئے. رکن شورا انشاءاللہ اس کا حل بتائیں گے, آپ کے سوال کا جواب دیں گے ضرور انشاءاللہ. مجھے ان کے مدنی پھول سے جو انہوں نے ابھی بیان فرمایا نا, یہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی جھلک جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے. اور یہاں مجھے وہ یاد آ گیا, یہ مضمون یاد آ گیا کہ جب وہ لوگ جن کے لیے جہنم کا حکم ہوگا نا, قیامت میں فیصلہ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو باغی ہیں جو نہیں مانتے ان کے لیے حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈالا جائے, تو وہ جہنم میں جانے سے انکار کریں گے اور ان کا یہ ہوگا کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم ارشاد فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کریم حکم فرمائے گا کہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ,
तो वो फौरन जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, ये क्या है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म देख रहे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा को देख रहे हैं, वो मालिक की मर्जी को देख रहे हैं, उसकी रिजा को देख रहे हैं, और क्या ही जबरदस्त अंदाज है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मोहब्बत भी अता फरमाए। तैयार जरूर हो जाएंगे मगर उनको डाला नहीं जाएगा। बिल्कुल। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वो कह रहे हैं जी, ये वाकई इनका जो सवाल है ये शायद बहुत सारे वालिदैन का दर्द होगा, और मैं समझता हूँ आज के दौर में वाकई नौजवान बच्चे हैं ना, जो लड़के हैं, उनको संभालना, उनकी तरबियत करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल अमर हो गया है। सोशल मीडिया, दोस्तियाँ, बाहर का माहौल। मैं तो इस कैफियत में जो है ना, अगर जो हैं वालिदैन प्रॉब्लम में है कि बच्चे नहीं मानते, उस वक्त हमें अपना बचपन भी याद आना चाहिए। हमारे वालिदैन ने कैसी हमारी तरबियत की होगी। यहाँ जब छोटा बच्चा भी रात को उठता है ना और हमें उठाता है, हम अपने बच्चा जब छोटा उठता है तो रात भर उसकी बाज़ औक़ात खिदमत करनी पड़ती है, हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है। अल्लाह करे सोचने का और सबक लेने का मादा हो तो बंदा उस वक्त सोचे कि यार मेरे माँ बाप ने मेरी कितनी खिदमत की होगी। आज तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, दवाइयाँ मिलना आसान हो गई हैं, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। पहले तो डॉक्टर्स भी दूर होते थे, मुश्किल से रात को हॉस्पिटल मिलते होंगे। मैं भी तो बीमार हुआ हूँगा, मैंने अपने वालिदैन को कितना तंग किया होगा, और इस वजह से वालिदैन का मज़ीद अदब करे, मज़ीद उनकी ताज़ीम करे। अच्छा, अब ये जो जिस पस मंज़र में बात कर रहे हैं, देखिए ये वाकई मुश्किल अमर है कि आजकल के नौजवान को समझाना, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा समझाने का अंदाज़ भी। अब इसमें अगर जिस भाई ने कॉल की है उनके बच्चे भी सुन रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे, अब्बा ने आज तो करोड़ों लोगों के सामने, ख़ानदान भर के सामने हमें तो ज़लील कर दिया। तो आपने बाज़ औक़ात हम ऐसी गलती कर जाते हैं कि खुद ही अपने बच्चों को दूर कर देते हैं। ये सवाल यूँ भी हो सकता था कि अगर एक वालिद हो और उसके बच्चे उसकी बात ना मानते हों तो क्या करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम भी इज्तिमा के बाद मुलाकात करते हैं ना, लाइन लगी हुई होती है, तो बाज़ औक़ात एक साहब आते हैं, साथ बेटा भी लाते हैं, बहुत शरारती है, बिल्कुल किसी की बात ही नहीं मानता, एनु समझाओ ये हमारी। अब यार मैं कहूँ तुम इतने लोगों के सामने अपने बच्चे को जलील कर रहे हो, तो किधर से तुम्हारी बात मानेगा। अगर यही बाप कहता ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरी आंखों का तारा है, हुजूर इस पर दम भी कर दीजिए, तो जिगर का टुकड़ा बनेगा तो जिगर का टुकड़ा बोलेंगे ना। देखिए ठीक है, लेकिन अच्छी जिगर का टुकड़ा है वो दिमाग का, मतलब दिमाग की दही बना हुआ है। देखें मसला ये है कि बाज़ औक़ात हमारी भी गलती होती है, उसकी भी तो इज्जत नफ्स है ना, उसके दोस्तों के सामने उसको जलील करना। बाज़ औक़ात हम, अच्छा हर काम मोहब्बत से हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं होता, औलाद बाज़ औक़ात नहीं मानती है, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि बाज़ औक़ात है ना बाप बेटे में कुछ डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन बाप देखे कि यार बेटा फलां की रिश्तेदार की बात बड़ी गौर से सुनता है, तो उसको कुछ काम दे दे कि यार आप थोड़ा सा समझा दें, हमें काम हल करना है ना, मसला हल करना है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इसी के ग्रुप में एक और दोस्त है जो तरक्की कर रहा है, जो समझदार है, ओके, उसकी मिसाल देनी चाहिए उसे। तीसरा काम ये करे कि जो बेहतरीन तरीका है कि वो असल चीज पता है क्या है, बात कब ठीक होगी, जब बच्चे के दिल में माँ बाप का अदब आ जाएगा। अगर शरीयत पढ़ा दी जाती ना, अगर दीन सिखा दिया जाता, तो फिर वहां तो शरीयत ये कहती है कि बेटा बाप के आगे गुलाम की हैसियत से रहे, बेटा इस तरह बाप के साथ बिहेव करेगा जैसे आका के सामने गुलाम है। अगर मैं अपने बच्चों को ये तालीम देने में कामयाब हो गया तो फिर तो मेरी हर बात उन्होंने माननी है। लेकिन चूंकि कुरान और हदीस नहीं पढ़ाई, तो इन इस्लामी भाई से मेरी गुजारिश है कि बेहतर तरीका यह है कि आप अपने बच्चों को दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता करें। कभी ऐसा हो कि अपने साथ इज्तिमा में लेकर आएं, फिर दावत इस्लामी वालों को कहें कि उनसे कुर्बत इख्तियार करें और मदनी काफिले में सफ़र करें। जब वो मदनी काफिले में सफ़र करेंगे, बयानात सुनेंगे, मदनी चैनल दिखाएं, इंशाअल्लाह फिर उन्हें वालिदैन का अदब होगा, वालिदैन की अहमियत वो सीख लेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो फिर नमाज और दीगर चीज़ों की तरफ आ जाएंगे। बागी बनाकर जो है ना तरबियत नहीं हो सकेगी। आज के दौर में शफकत और प्यार से ही काम करना होगा। और ऐसा औलाद को भी चाहिए कि अपने वालिदैन को इस स्टेज पर ना लेकर आए कि वो बेचारे परेशान हो जाए। बहुत परेशान, बहुत परेशान। ये एक मैसेज जैसे है, नहीं बहुत अच्छी बात की भी तो नहीं, झलक नजर आ रही है। बाप बेबस हो गया अभी। मैं देखा अभी तो हम वालिद को समझा रहे थे, वालिदैन को समझा रहे थे, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि बहुत दुखी हैं वालिदैन। तुफ है उस बेटे पर जिससे बाप परेशान है, माँ परेशान है, रात को सोते नहीं हैं, वो रात घर आते नहीं हैं, आते हैं तो लड़ाई करते हैं, ना दीन की तरबियत ले रहे हैं, ना दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी रोज़ी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। वालिदैन यही सोच सोच के हलकान हो रहे हैं कि जवान हो गया है, कल मुझे इसकी शादी करनी है, लेकिन ये काम पे ही नहीं जाता, ये कुछ काम के लिए घर से निकलता ही नहीं है। तो ये उन नौजवानों को भी सोचना चाहिए कि ये क्यों तड़प रहे हैं, ये उन्हीं के लिए तो तड़प रहे हैं कि ये खड़ा हो जाए अपने पैरों पर, ये जिसके दीन भी ठीक हो जाए, ये दुनिया में भी कोई नाम कर जाए। तो इन बच्चों को सोचना चाहिए। वालिदैन हमेशा भला सोचते हैं, ठीक है अंदाज कैसा भी हो, लेकिन ये हमारे खैरखा हैं, इनकी बात माननी चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐसे मेरे ज़हन में एक और सवाल भी है कि जिनका रिज्क या जिनकी रोजी लगी हुई है,
ان کو کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول لینے آپ سے، لیکن کچھ کالز کو مزید شامل کرتے ہیں. جی مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پاپا کی کمائی جو ہے وہ بھی حلال ہے، اللہ کا فضل ہے، اور گھر میں نمازیں وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی نا کمائی میں برکت نہیں ہے بالکل بھی. پیسہ کہاں آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے. ہر منتھ پاپا پیسے بھیجتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، آتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں لگتی پیسے کہاں جاتے ہیں. تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. ایک بندے نے کہا کہ ہمارے ادارے میں کام کرنے والے ایک جو ہے وہ معمولی بندے کی جو تنخواہ ہے یہ 15,000 ہے، اور میرے بچوں کے دودھ کا جو خرچہ ہے یہ 10,000 روپے ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں یہ کیسے گزارا کرتا ہوگا 15,000 والا. تو ان کو دونوں کچھ چیزوں کو ملا کر آپ مدنی دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اپنی روزی میں سے، اپنی آمدنی میں سے ہمیں اللہ سے کاروبار بھی کرنا چاہیے. ہمیں صدقہ و خیرات کا بھی ایک جو ہے نا وہ پورشن رکھنا چاہیے، تو وہ ملٹیپلائی ہو کر آتا ہے، اس سے اور برکت آتی ہے. اس سے یہ پورا ایک ٹاپک ہے، ہم بیانات کرتے رہیں، سلسلے کرتے رہیں کہ صدقہ جو ہے وہ کیسے روزی میں برکت لاتا ہے، کیسے بیماریاں دور کرتا ہے، کیسے آپ کی لائف میں سکون لاتا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیں وہ سارے لوگ کہ جو بے برکتی کا رونا روتے ہیں، ہم نے اپنی اس پورے آمدنی میں کہاں کوئی پورشن صدقہ خیرات کا رکھا ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا بینیفٹ دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اخراجات بھی دیکھیں. جی ہم نے اخراجات اپنے اتنے بڑھا لیے ہیں کہ آنے 50,000 ہیں، خرچ 60,000 کرنے، تو پھر تو آپ کمزور مائنس میں ہی جائیں گے نا. تو تھوڑی کفایت شیاری بھی ہونی چاہیے. مہنگائی کا دور ہے، آپ نے اگر بالفرض اخراجات نہیں بھی بڑھائے، آمدنی بھی نہیں بڑھی ہے، تو آٹومیٹکلی اخراجات بڑھ گئے نا، چیزیں ہی مہنگی ہو گئی ہیں. تو اب جب آپ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کریں گے کہ بھئی آ رہا ہے کتنا اور جا رہا ہے کتنا، اگر آپ کا آنا سیم ہے اور جانا بڑھ رہا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو کنٹرول ہی کرنا پڑے گا. تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ان کی گفتگو میں ان کو نہیں کہہ رہا، لیکن نارملی ایک اور پرابلم کیا ہے کہ جو باہر سے بھیجنے والے نا وہ تو دن رات کام کر رہے ہیں، جس کو بھیج رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف کیا پیسے ریسیو کر کے کھا ہی رہے ہیں؟ صرف فرمائشیں وہاں پر بھیج رہے ہیں. کیونکہ میں بیرون ملک بہت جاتا ہوں، مجھے وہاں باقاعدہ اسلام میں ملتے ہیں کہ آج ہمیں دیکھ لیں عبدالحبیب بھائی 18 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور جب تھک کے گھر فون کرتے ہیں تو ان کی طرف سے نئی فرمائش آئی ہوتی ہے کہ یہ موبائل نیا فون آیا وہ بھیجوا دیجیے، یا بیٹے نے اسکوٹر لینی ہے، یا فلاں. یعنی ایسا بھی ہو گیا ہے کہ وہ باپ واپس جانا بھی چاہتا ہے نا، یا وہ بھائی واپس جانا چاہتا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں ابھی نہیں آنا، 2 4 سال اور لگا کے آؤ. وہ کہتا ہے تھک گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، مجھے گھر یاد آتا ہے. ایسے لوگوں کے جو گھر والے باہر ہیں نا، ان کو بھی یہاں یہ والی ہنر والی بات ہے کہ اگر باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں تو آپ یہاں کوئی ایسا انتظام بنائیں کہ جب وہ باہر سے آئے نا تو اب وہ سکون سے یہاں رہیں اور ان کو یہاں خوشحالی نظر آئے. ایسے بھی لوگوں کو دیکھا 25 30 سال تک پیسے بھیجتے رہے، یہاں آئے تو کچھ بھی نہیں بچا ہوا، صفر کر دیا انہوں نے سارا، کیونکہ وہ پیسے ہر مہینے آ جاتے تھے اور اس کے بعد یہاں کام ہی صرف کچھ اور نہیں ہوتا تھا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں پر بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے جو وطن سے دور ہو کر محنت کر کے آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں. تو یہی کوئی ایسا نظام بنائیں، ان کی آمدنی میں سے کچھ بچت کریں اور اس سے کوئی ایسا کام کریں کہ تاکہ ان کو آپ خوشحال طریقے سے بلا سکیں. ایک حساب ہوتی ہے ایکٹیو انکم، ایک ہوتی ہے پیسیو انکم. ایکٹیو تو وہ ہے جو بندہ کما رہا ہے، ارن کر رہا ہے، اور ایک پیسیو انکم بھی ہوتی ہے جو بندے نے کہیں انویسٹ کیا ہے یا کہیں اس طرح سے جو جائز طریقے سے اس کو خرچ کیا ہوا ہے تو وہاں سے پیسے آ رہے ہیں. تو دونوں طرف جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے. اچھا، یہ سب یہ آپ کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک اور بھی جو ہے وہ سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اب ایک بندہ ہے جس کے گھر پہ جو ہے وہ1,00,000 روپیہ خرچہ آ رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے، 1,00,000 روپیہ آ رہا ہے، 1.5 لاکھ روپیہ آ رہا ہے، تو اب اس کے دل کے اندر یہ خیال آنا کہ میں اب 5-5 ہزار کا سوٹ پہنوں، برانڈڈ سوٹ پہنوں، ڈیزائننگ والے سوٹ پہنوں، اور مطلب پہنا ہو تو پتہ تو چلے کہ بھئی سوٹ پہنا ہوا ہے، کوئی پیسے آ رہے ہیں، کوئی کمائی آ رہی ہے. تو یہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے بھی دو پہلو بنتے ہیں. اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کرنا برا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ کئی جگہوں پر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کے بال بھی پراگندہ تھے، کپڑے بھی میلے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح سوال بھی فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا؟ کہا حضور مال دیا ہے. تو کہا اس کا اثر نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو جائز طریقے سے اس کا استعمال درست ہے. ہاں، اس میں نیت یہ نہ ہو کہ تفاخر ہو، لوگوں میں فخر ہو، پراؤڈ ہو، پتہ چلے میں کتنی مہنگی گھڑی پہنتا ہوں، کتنے مہنگے کپڑے پہنتا ہوں، کون سی گاڑی میں. یہ نیت ہے تو غلط ہے، اور اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں. لیکن وہ جو آپ نے ایکٹیو اور پیسیو والی بات کی نا، وہ یہی امپلیمنٹ ہوگی نا کہ اگر آمدنی آ رہی ہے تو کیوں نہ میں اگر 1,00,000 روپے آ رہے ہیں تو 20,000 ماہانہ بچا کر اس 20,000 سے کوئی ایسا کام کر لوں، کوئی ایسی جمع پونجی جمع کر لوں کہ بعد میں وہ بیچارہ جو بھیج رہا ہے وہ بھی آئے تو اس کو کوئی دکھانے لائق تو ہو. ساری زندگی کرائے کے گھر میں ہی رہتے رہے
اور اچھے اچھے کپڑے ہی پہنتے رہے, تو تھوڑے تھوڑے جمع کر کے اپنا گھر بنا لیتے بھائی. واہ جی واہ. تو بھائی کوئی ایسی چیز تو کر لینا کہ جس کے ذریعے آپ اپنے. اچھا پھر میں ایک بہت بہت پیاری بات, کیونکہ آپ نے جب روزی مجھے کہا تھا نا, ٹاپک آپ نے بھیجا تھا کہ روزی موضوع ہے, میں نے سوچا تھا کہ اسلام بھائی کی بات کروں گا. میں جانتا ہوں کہ اسلام بھائی کو اللہ نے بڑا نوازا ہے, ان کو عرب شریف میں رہتے ہیں, اور کل ہی میری پرسوں ان سے ملاقات ایک ملک میں ایک شہر میں ہوئی, تو وہ بہت, میں ان کے گھر پہ گیا ہوں, اللہ نے بڑا نوازا, بہت خوبصورت ان کا گھر تھا. تو میں نے کہا ادھر ہی رہتے ہیں, کہتے کالونی ہوئی, گھر میں نے آدھا کر لیا ہے, اور وہ کرائے کا گھر تھا. وہاں بیرون ملک میں عموماً لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا 60,000 ریال کرایہ تھا, میں نے 30,000 ریال سالانہ کرایہ پہ گھر لے لیا ہے. تو میں نے کہا اس کی وجہ, کہتے میں سوچتا رہا کہ میں 60,000 30,000 ایکسٹرا بھروں تو کیوں نہ 30,000 آخرت کے لیے جمع کرا دوں. اللہ ہر مہینے وہ اس رقم کو رائے خدا میں خرچ کر دیتے. سبحان اللہ. اب اچھا آپ نے دنیا نہیں بنانی, اگر دنیا میں آپ کا ذہن نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ان ایکسٹرا پیسوں کو کوئی آخرت کے لیے صرف کر دینا, واہ جی اپنے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں. تو یہ اللہ کرے کہ ذہن بن جائے کہ ہم بعض اوقات بہت خرچ کر جاتے ہیں, اور پھر بندہ سوچتا ہے میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں, نہ دنیا میں کوئی اپنے لیے اچھی چیز بنائی, نہ آخرت کے لیے کچھ کیا. تو بندہ سوچ لے اس بارے میں. یعنی ایسا بھی خرچ کر جائیں کہ سوال سے بچ جائیں اور ثواب کے مستحق ہو جائیں. ماشاءاللہ. ایسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو خرچ ہی کر رہا ہوتا ہے. جو گفتگو چل رہی ہے, ہم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگیوں میں یہ دیکھا کہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مدینے والوں نے کس طرح خیر خواہی کی کہ اپنا آدھا آدھا سامان دے دیا, اور آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کا خیال رکھیں گے, سب کچھ کریں گے, اس طرح کی باتیں. لیکن بعض صحابہ کا مزاج وہ تھا نا کہ مزاج تو سب کا ہی اچھا تھا, لیکن بعض کے یہ اقوال بھی ملتے ہیں کہ ہمیں صبح ہوئی تو فرمایا ہمیں بازار کا راستہ بتا دو, عبد الرحمن بن عوف رضی جائیں اللہ گے تو تعالیٰ. کام کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ایک انداز ہونا چاہیے, جو آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے, اگر جائز آ رہا ہے اچھا ہے, اس کو بھی استعمال کریں, لیکن ایک خودداری والی بھی تو کیفیت ہو کہ جو کچھ آ رہا ہے میں چاہے تو اس سے کچھ شروع کر لوں, یا کچھ ایسا ہنر میرے پاس ہو کہ میں کوئی کام تو کر سکوں. کوئی جو کما کر بھیج رہا ہے 16 گھنٹے کام کرنے کے بعد, وہ یہاں پر آ کر دیکھے اس کا دل ساری زندگی 16 گھنٹے کام کرتا رہا, جب بڑھاپے میں آیا یہاں پر واپس تو پھر وہ ہمیں دیکھ کر بقیہ زندگی بھی جل کر گزار رہا ہے. کم از کم وہ سکون میں تو رہے کہ میں نے اتنی محنت کی تو میرے بچے آج کسی کام کے ہیں, کوئی اپنا کاروبار اسٹیبل کیا ہوا ہے, کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں. اگر وہ پھر آ کر آپ کی حالت دیکھ کر پھر یہاں پر دوبارہ صفر سے ہی کام شروع کرتا ہے تو کتنا افسوس ہوگا اس کو کہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور انہوں نے سب ایسا ہی اڑا دیا. اللہ اکبر. تو ایسے نہ کریں, رکن شورا نے فرمایا ہے کہ جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ خیال کریں. بڑی پیاری بات کہی ہے جی, اور بالکل خیال ہونا چاہیے, اور اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور جو بیرون ملک میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا. مزید کالز شامل کرتے ہیں جی, بلکہ آپ میسج شامل کر لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الحبیب بھائی کو آپ نے اتوار والے دن کیوں بلایا ہے؟ اتوار والے دن ہمارے گھر مہمان آ جاتے ہیں تو ہم سلسلہ نہیں دیکھ پاتے. آپ نے بلایا, آپ ہی جواب دیجیے. میں بالکل جواب دیتا ہوں جی, آسان سا جواب ہے. آپ مدنی چینل لگائیں, مہمانوں کو بھی بٹھائیں, ان کو بھی دکھائیں, خود بھی مدنی چینل دیکھیں, مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. میرے پاس تو یہی جواب ہے جی. چلیں بہرحال آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الحبیب بھائی کی تشریف آوری ہے آج ماشاءاللہ, آج تو کوئی حج کا موضوع ہونا چاہیے تھا. واہ, یہ سب کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ہے واقعی وہ, یہ تو واقعی دن ہی ایسے ہیں, اور ایئرپورٹس پر بھی ایک رونق لگی ہوئی ہے, اور جانے والوں کے چہرے پر جو خوشی ہے, جو جانے کی تیاری کر رہے ہیں, سبحان اللہ. اس وقت مدینہ منورہ میں اتنا رش ہے, یعنی سچی بات یہ ہے کہ جو عموماً رمضانوں میں رش ہوتا ہے نا, اور خاص طور پہ 27 رمضان کو جو رش ہوتا ہے وہ بڑا امیزنگ ہے کہ ان دنوں میں اتنا رش ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت جو حاجی ہیں نا اکثر دنیا کے, وہ سارے مدینہ منورہ ڈائریکٹ جا رہے ہیں. ایسی بات ہے. اور مدینہ منورہ میں اپنے 8 دن 9 دن جو گزار کے پھر وہ مکہ شریف جائیں گے. تو اس وقت مدینہ شریف جو ہے نا وہ جیم فل جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور کیا بات ہے, میں حج کے سفر میں ایک چیز بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. جب آپ حج پہ, اللہ کرے آپ سب کو نصیب ہو, بار بار نصیب ہو, نماز پڑھتے ہیں یا حرم شریف میں جاتے ہیں یا روڈ پر جاتے ہیں, کسی بھی زیارت پہ جاتے ہیں, تو ایک رشیا کا نظر آ رہے ہوتے ہیں, ایک غول ہوتا ہے, پھر افریقن نظر آتے ہیں, پھر جناب وہ ملیشین نظر آتے ہیں, پھر عرب کے لوگ نظر آتے ہیں, افغانستان کے لوگ اس بار بڑی تعداد میں حج پر گئے ہوئے ہیں, تو انڈونیشین. تو ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر حج کی ایک خوبصورتی کو دیکھیں نا, کہ یہ جو سال میں ایک بار ساری دنیا کے مسلمان آپس میں ملتے ہیں, اللہ یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے. جیسے سلمان نے بھی تھوڑی دیر پہلے بڑا انجوائے کر کے کہا کہ یار اس جملے سے بڑا مزہ آیا نا, یعنی ایسا خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی میرے رب کا ماننے والا ہے.
ہے یہ افریقی ہے, یہ بھی میرے رب کا بندہ, کیسا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے, یہ بھی نبی پاک کا غلام انڈونیشی ہے, اس کا لباس کیسا ہے رشین, لیکن یہ بھی کتنی محبت سے درود و سلام پڑھ رہا ہے. تو ایک نہیں ہوتا کہ ایک فیملی ہے اور جس کے 5 بیٹے ہوں اور وہ 5 الگ الگ ملکوں میں رہتے ہوں, عید والے دن وہ 5 آ کر ملتے ہوں اور اپنے اپنے ملک کا حال بیان کرتے ہوں, اپنی کارکردگی بتاتے ہوں, گھر میں ایک ماحول بن جاتا ہے کہ سارے بھائی آئے ہیں جناب بیرون ملک سے. یعنی پوری دنیا کے مسلمان جو بھائی ہیں مختلف ملکوں سے وہ حج پر جمع ہوتے ہیں. ایک ہولی گیٹ ٹو گیدر ہم کہہ سکتے ہیں, ایک مقدس ملاقات ہے, ایک مقدس دعوت ہے, اور ان کو ضیوف الرحمان بھی کہا گیا. حاجیوں کو اللہ کا مہمان کہا گیا. تو یہ اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کی دعوت پر آئے ہیں, اور سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے. یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے جب, اور اس کی کیفیت کچھ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. کعبے کے سامنے جب آپ کسی افریقن کو زاروں کتار روتا ہوا دیکھتے ہیں نا, تو اس کو دیکھ کر خود ہی رونا آ جاتا ہے. کتنا دور رہتا ہے مگر رب سے کتنی محبت کر رہا ہے. کوئی طواف میں رو رہا ہوتا ہے, کوئی کہاں ہچکیاں باندھ رہا ہوتا ہے, کسی کی کیا محبت کا انداز ہوتا ہے. یعنی اتنا حوصلہ بڑھتا ہے حج پر, اتنی مطلب, اور پھر وہ اللہ کی رحمت کا منظر نظر آتا ہے کہ میرا رب کیسا کریم ہے کہ دنیا بھر کے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. اور سچی بات یہ کہ اگر انسان کی امیجنیشن ہو, سوچنے کی صلاحیت اچھی ہو, تو پھر محشر کا میدان سوچنا آسان ہو جاتا ہے, جنت میں داخلہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. کہ مدینہ منورہ جائیں تو نئے نئے کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, تہجد کے وقت اگر آپ دیکھیں, صبح کا وقت دیکھیں, شام دیکھیں, تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عید کا سما ہے. ہر زائر کے چہرہ دمک رہا ہوتا ہے, روضہ رسول پر حاضری دینے جا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو عطر لگا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو تسبیح دے رہا ہوتا ہے. تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مدینہ منورہ میں جس خوشی میں یہ سارے لوگ ہیں, انشاءاللہ ایک وقت ہوگا کہ گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو یہ عاشقان رسول اسی طرح مختلف قوموں والے درود پڑھتے ہوئے, نبی پاک کے ترانے گاتے ہوئے جنت میں جائیں گے. تو واقعی یہ مدینہ پاک, مکہ پاک جا کر بہت سارے خیالات جو ہے نا وہ جمع ہو جاتے ہیں اور دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. میری نیت تھی کہ اس میسج کے بعد میں ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاؤں گا حاجیوں کے واقعات سے متعلق, لیکن چلیں بات ہو گئی ہے تو کالز مزید شامل کر لیتے ہیں ہم. میسیجز بھی ہیں, ان کی طرف بھی آتا ہوں. جی عبدالخالق اتاری واقع سرچ کر رہا ہوں. بہت ہی پیارے مدنی پھول ماشاءاللہ بیان کیے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر رکن شورا کی آمد مرحبا. حاجی صاحب سے سوال ہے کہ کچھ لوگ جب بھی آمدن کم ہو جاتی ہے تو یہ خیال کر بیٹھتے ہیں کہ ہماری روزی کسی نے بند کر دی ہے, اور بعض اوقات کہیں سے انہیں عملیات کے ذریعے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کسی نے روزی بند کر دی ہے. کیا اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ بھی ہے کہ روزی بند کر دی جاتی ہو, اور اگر ایسا ہوتا ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ جو لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں, دوسروں کی روزی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا عملیات کراتے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اسی طرح کا ایک میسج بھی ہے کہ لوگ بندش کروا دیتے ہیں اور اس طریقے سے پرابلمز جو ہے بنا دیتے ہیں. دیکھیں جادو اور عملیات کا وہ تو ہے, حقیقت تو ہے, اثر تو ہے, لیکن کیا ساری دنیا کے پاس ایک ہی کام ہے؟ آپ کے 5,000 روپے ماہانہ کمانے کے لیے میں 10,000 پہلے خرچ کروں کہ اس کے 5,000 بند ہو جائیں؟ کسی جادوگر کے پاس جا کر بھی, عملیات والے کے پاس جا کر بھی تو خرچہ ہوتا ہے نا. تو کیا سارے ہی لوگ ویلے ہیں, یہی کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو تو آپ کی روزی بند کرا دی, آپ پر اثر کروا دیا, میری دکان پہ گاہک نہیں آتے, سامنے والے پہ لائن لگی ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کیوں سب کو یہاں یہ پرابلم ہے. یو کے میں ہر دوسرے آدمی پہ جن چڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں وہاں ایسا لگتا ہے کہ لوگ کم ہیں جن زیادہ ہیں. اتنی جنات ہیں بھائی, اتنے لوگوں کے بھائی کہاں سے آ گئے اتنے جنات؟ وہ پتہ نہیں کچھ عاملین ہوتے ہیں, ان کو اپنی دکانیں بھی چلانی ہوتی ہیں, اور اللہ کے بعض کا ایسا ہوتا ہے وہ جن چھوڑ بھی دیتے ہیں, یوں بھی ہو جاتا ہے. ارے بھائی کہتے ہیں نا کہ لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا, یہ جاتا کسی اور کو چکر میں ڈالنے میں ہے, وہ اس کو تو چکر ڈالے گا نہیں ڈالے گا, یہ تو آیا ہوا اس کو تو ڈالو. جنات بھی حقیقت ہے, عملیات بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھائی اگر روزی کی بندش اتنی آسان ہوتی تو پہلے تو سارے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کی روزی بند کر دو نا بھائی, تاکہ وہ جو ہمارے خلاف سارے کام کر رہے ہیں, تو ایسے روزیاں بند ہوتی تو آپ اتنے وسوسوں میں نہیں آئے. سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ لیجئے آپ. اگر صبح گھر سے نکلتے ہوئے درود پاک اول آخر 3 بار پڑھیں, معوذتین کہتے ہیں ان کو, یہ پڑھ لیں, اور انشاءاللہ اپنے آپ کو برکت میں فیل کریں. درود پاک کی کثرت کرتے رہیں. یہ بات پر یہ کرنا میری روزی بند کر دی, ہم نہیں بند کی اپنی روزی بھائی. اپنے کام پر توجہ دیں, درود پاک کی کثرت کریں, حلال کی طرف جائیں, سب بہتر ہو جاتا ہے. ایسا نارملی بہت کم ہوتا ہے. اچھا پھر عاملین جو ہے نا وہ سب کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ پر عملیات ہوئے ہوئے ہیں, آپ پر. اس کا بہترین حل یہ ہے, میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. میں عرض کروں یہ ایسا یہ آپ نے فرمایا. اچھا یہاں ایک اور پہلے میں اپنی بات کر لوں, پھر آپ اس کو ایڈ کر لیں. جو عامل یہ کہے نا کہ آپ کو کچھ نہیں, یہ میں کہنے والا تھا, وہ عامل ہی صحیح نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بھی اچھا نہیں لگتا, وہ کہتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہے, تو کہتا ہے پھر کیوں آیا تھا آپ کے پاس؟ بتاؤ کوئی بیماری نکالو میرے اندر سے, کوئی نہ کوئی اثر نکالو, کوئی جادو, کوئی. اچھا پھر کس نے ٹیسٹ لکھ کر دیں. آپ یقین مانیں
یہ لٹرلی بات یعنی وقوع پذیر بات ہے. اس آپ گیا مریض ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے, یعنی یہ آئی وٹنس بات بتا رہا ہوں آپ کو. مریض ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا کوئی تو ٹیسٹ لکھ کر دے دیں مجھے. اس نے کہا چلے جی یہ پھر کرا لیں, کرا لیں, میرا ٹیسٹ کرا لیں. بہرحال وہ مجھے کسی نے بتایا تھا ایک بیسن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, یہ خیر غلط کرتے ہیں لیبارٹری والے, لیکن وہ اب کئی ڈاکٹروں کے کمیشن ہوتے ہیں نا, تو ایک اسکینڈل پکڑا گیا تھا پچھلے دنوں. تو لیبارٹری والے نے بتایا کہ بولا ایک ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خون لو اور بیسن میں ڈال دو. اللہ, کیونکہ اس کو ہے کچھ نہیں, لیکن چونکہ ہمیں بھی کمیشن چاہیے تھا, تو پھر ایسے لوگ کی بھی کاروبار چلتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ اگر بالفرض آپ فیل کرتے ہیں, اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی نظر کا یا بندش کا یا جادو ٹونے کا معاملہ ہے, تو آپ کی دعوت اسلامی ہے نا آپ کے پاس. آپ کو فری آف چارج اتنے لاکھوں کروڑوں روپے دوسرے جعلی عامل لے جاتے ہیں. دعوت اسلامی تعویذات عطاریہ, مجلس تعویذات عطاریہ شاندار سروس ہے بغیر کسی پیسے کے. ہاں یہ بتا دوں, دعوت اسلامی کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس پہ. اس مجلس پر دعوت اسلامی کروڑوں خرچ کرتی ہے, مگر کسی سے 1 روپیہ اس تعویذ کا نہیں لیتی. بلکہ کئی جگہوں پر تو ہم بائی پوسٹ تعویذ بھیجتے ہیں. آن لائن کارڈ کی فیسلٹی ہے. ٹیلی فون پر کتنے اسلامی بھائی روزانہ بیٹھے ہوئے جو آپ کی آن لائن استخارہ آپ کو کر کے دے رہے ہیں. تو آپ ادھر رابطہ کریں نا, کیونکہ یہاں آپ ہمارے مریض بن جائیں, ہم ہمارے پاس بار بار آئیں, یہ ولنگ تو ہے نہیں, کیونکہ ہم نے آپ سے فیس لینی نہیں ہے. تو واقعی کچھ ہوگا تو بتایا جائے گا, ورنہ یہ کہا جائے گا خیر ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ ٹینشن نہ لیا کریں. اور یہ کئی لوگوں کی سائیکالوجیکل سائیکی بن گئی ہے کہ مجھے کچھ ہے, میرے پیچھے رشتہ دار ہیں, ہمارا سارا کاروبار تباہ کر دیا, دشمن لگے ہوئے ہیں. پھر وہ بابا بھی بتا دیتا ہے کہ اے سے نام آتا ہے, تو خاندان میں کسی نہ کسی کا اے سے یا الف سے نام آ ہی جاتا ہے. وہ پھر الگ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایسا بھی اس پہ غور کیوں نہیں کرتے, دشمن بنائے کیوں ہوئے, دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں, نہ آپ دشمن بناتے نہ پیچھے لگتے. لیکن یہ ایسا, اس سے نکلنا ہوگا کہ یہ بندش کروا دی گئی ہے, کام بند کر دیا گیا, اتنی سوچ نہ کیا کریں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا, جملہ تو بڑا پیارا مشہور ہے نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور کیا یہ صحیح ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام؟ اعلیٰ حضرت نے کمال کا جواب دیا. آپ فرماتے صرف دانے دانے پر نہیں, بلکہ دانے کے ہر ذرے پر لکھا ہے کھانے والے. کیونکہ اب مثال کے طور پہ چاول کا دانہ ہے یا گندم کا دانہ ہے, وہ اگر پس گیا, آٹا بن گیا, تو دانہ تو بہت ساری جگہوں پہ چلا گیا. اچھا اس سے روٹی بنی, روٹی کے ہم نے 4 ٹکڑے کیے, ایک آپ کو دیا ایک آپ کو دیا, تو اب ہو سکتا ہے اسے ایک دانے کا ایک ذرہ آپ کے پاس گیا, ایک آپ کے پاس گیا, ایک میرے پاس آ گیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ذرے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. پھر ایک واقعہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا, فرماتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں. ایک بنگالی تاجر تھا, اس نے چاول کھایا اور کسی طرح چھینک آئی یا کوئی وجہ ہوئی کہ وہ چاول کا دانہ اس کے دماغ میں چڑھ گیا. اس نے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرایا کہ یہ دانہ نکل جائے, ایک چاول کا دانہ نہیں نکلا. اس نے سوچا اب زندگی میں لگتا ہے ساتھ ہی رہے گا, چھوڑ دیا, بھول گیا اس کو, چلتا رہا. کئی سالوں کے بعد وہ مکہ پاک پہنچا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کعبے کی زیارت کی, اس کو ایک زور کی چھینک آئی. جب وہ چھینک آئی تو وہ دانہ نکل کر کعبے کی جو مطاف طواف کی جگہ اس فرش پر گرا. ایک کبوتر آیا اور اٹھا کر وہ دانہ لے گیا. فرمایا اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا. تو جو ہمارے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین ہی نہیں سکتا, جو نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا. تو بس اس پر یقین رکھیں, آپ کو آپ کا رزق مل کر رہے گا. آپ اللہ کے اچھے بندے بن جائیں, نمازی بن جائیں, درود پاک پڑھنے والے بنیں, گناہ سے بچنے والے بنیں, دشمن کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کریم ساتھ ہو تو خیر ہے. ان اللہ مع الصابرین انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. اگر تو ایسا کرے گا, ارشاد فرمایا تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا, تیرے بکھرے ہوئے کاموں کو تیرے لیے سمیٹ دوں گا. ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو فرمایا کہ پھر دل کی فقیری تو ہے ہی ہے, یعنی رزق سے بے برکتی تو وہ تو آئے گی ہی آئے گی. اور ارشاد فرمایا کہ پھر تجھے تیرے حال پر چھوڑ دوں گا, تیرے جو سمٹے ہوئے کام بھی ہیں وہ بھی بکھر جائیں گے. پھر بندہ جو ہے وہ کاموں کے پیچھے ہی لگا رہے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت, اس کی رضا والے کام جو ہیں, اس کی جانب اگر ہم آ جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر بھی روزی اور رزق اور پھر اس میں مزید برکت کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. تو اس جانب بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. مدینہ مزید کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے, میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہے بڑا زبردست سلسلہ ہے, اور آج تو ماشاءاللہ سلسلے کے اندر رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی آمد ہے. اللہ عز و جل ان کو
سلامتی کے ساتھ لمبی عمر بھی عطا فرمائے اور انہیں دشمنوں کی میلی نظروں سے بھی محفوظ فرمائے۔ آج میں نے حاجی عبدالحبیب بھائی سے ایک سوال کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو رکن شورا بنے اتنی دیر ہو گئی اور آپ نے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کتنا وقت گزارا؟ اور دوسرا یہ نعت خان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے، طیب بھائی سے، کہ مجھے امیر اہل سنت کا یہ کلام سنا دیں، نہ دولت نہ مال اور خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں، بس مدینے کی باتیں۔ واہ جی واہ، واہ بھائی، سبحان اللہ۔ رکن شورا بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ایگزیکٹلی مجھے سچی بات ہے کہ سال یاد نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ اس سال ہم 3 اراکین شورا بنے تھے۔ میں ایک ہی اعلان ہوا تھا، ایک ہی مرکزی مجلس شورا کے مشورے میں حاجی امین قافلہ، رفیع بھائی اور میرا، ہم تینوں کا اعلان ہوا تھا، یہ مجھے یاد ہے۔ اور یہ ضرور یاد ہے، میری زندگی کا یوں ضرور تاریخی واقعہ ہے کہ میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا، اور میں جب نیند سے بیدار ہوا مدینہ شریف میں تو میرے فون پر میسج کی بھرمار تھی، اور پھر سب سے پہلا مجھے کال یو کے سے آیا کہ آپ جو ہے وہ رکن شورا بن گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کیونکہ یہ کمال شاید بہت سو کے لیے نئی بات ہوگی کہ اراکین شورا کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ رکن شورا بن گئے ہیں، یعنی ان سے پوچھ کر نہیں فیصلہ کیا جاتا، یہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو کر ان کو پتہ چلتا ہے، یعنی میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا آپ یو کے سے کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے باب المدینہ کراچی میں اعلان ہو گیا ہے۔ پھر جب میں نے سارے میسیجز دیکھے تو پتہ نہیں مبارکباد کے جو بھی تھا، تو وہ ایگزیکٹلی سال یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید 2010 ہوگا، شاید 6-7 سال یا 4-5 سال ہوئے ہوں گے ایگزیکٹلی، انشاءاللہ اب یاد کر لوں گا کہ اب یہ سوال آنے لگ گیا ہے تو لگتا ہے پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا حاجی مشتاق صاحب جی بڑی الحمدللہ حاجی مشتاق ماشاءاللہ کیا شخصیت ہے، الحمدللہ میں بہت وقت ان کے ساتھ گزارا، میں نے سفر بھی کیا ان کے ساتھ، ہم ہندوستان ساتھ گئے تھے۔ تو مشتاق بھائی بڑی باغ و بہار شخصیت ہے، یعنی کمال شخصیت تھے، اللہ نے اتنا ان کا نام تھا، یعنی اب تو ماشاءاللہ ایک سے ایک نعت خواہ ہیں نا دعوت اسلامی میں، آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں اور بہت سارے نعت خواہ ہیں، لیکن حاجی مشتاق کے دور میں دعوت اسلامی میں یا پوری باب المدینہ یا پاکستان کے جو ٹاپ نعت خواہ تھے اس میں 4-5-6 ہی نام آتے تھے، اور مشتاق بھائی ان میں شامل تھے۔ لیکن جو ان کی عاجزی، جو ان کی انکساری، جو ان کی محبت، اللہ نے کیا صلاحیتیں دی، تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد نعت پڑھتے تھے، اس کے بعد شاندار بیان کرتے تھے، بہترین دعا کراتے تھے، کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتے تھے، سارا اجتماع ایک ہی باری میں پورا کر دیتے تھے، ہزاروں لوگ ان کو سننے آتے تھے، الحمدللہ بہت مجھ پر شفقت فرماتے تھے، میں نے دیکھا تھا، کیونکہ حاجی مشتاق بھی دعوت اسلامی کے جب شروع میں آئے تو اس وقت میری عمر چھوٹی تھی، تو ان کی نعتیں سننے میں جاتا تھا اجتماعات وغیرہ میں، تو ساتھ بٹھاتے تھے، مجھے بھی پڑھاتے تھے نعت، تو ماشاءاللہ بہت پیار دیا۔ اور جب میری اپنی شادی ہوئی تو میری شادی کا صحرا بھی حاجی مشتاق نہیں پڑھا تھا، یہ بھی ایک یادگار ہے میرے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم میں نے کہا جیسے ہندوستان کا سفر ہوا تو احمد آباد میں اجتماع تھا، شاید ہند والے سن رہے ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے، زرخیز یا سرخیز علاقہ تھا، اور وہاں اجتماع تھا، تو اس میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان بھی فرمایا، ادھر نعت شریف بھی پڑھی، تو مجھے بھی وہاں اس اجتماع میں شرکت کی ان کے ساتھ ساتھ، ہم ایک ہی کمرے میں رہے، اس لیے وہ میرے لیے یادگار تھا۔ تو بڑی کمال کی شخصیت تھی، اور پھر بیماری میں بھی جس طرح ان کا صبر تھا، اور امیر اہل سنت کو ان سے جو محبت اور امیر علیہ سنت کی سے جو شفقت تھی، مجھے وہ ابھی بھی منظر یاد ہے یہیں فیضان مدینہ میں۔ اچھا یہ جو حاجی مشتاق کو جب کینسر ہوا تھا یا بیماری بڑھ گئی تھی تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا، تو ہم ہر آدمی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، تو جب وہ یہاں فیضان مدینہ آئے تھے تو باپا کے قریب بالکل بیٹھے تھے، بڑی ڈھال سے بڑی محفل تھی، پتہ نہیں شب معراج تھی کیا تھی، وہاں یہ کلام پڑھا گیا، میرے مشتاق کو کوئی دوا دو یا رسول، دوا دے کر شفا دو، یا اس طرح کا کلام تھا۔ تو اس میں مشتاق بھائی بہت گریہ فرمایا تھا، میرے سے گود میں سر رکھ دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، لیکن کمال کا مرید ہے، ہر مدنی مذاکرے میں پیر صاحب اس کو یاد کرتے ہیں، اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ پیر صاحب کی دعاؤں میں ہمیشہ ان کا نام ہوتا ہے، ان کا حاجی مفتی فاروق صاحب کا اور حاجی زمزم کا، اللہ ایسا مرید بنائے کہ پیر ہمیشہ یاد رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ جی سلمان بھائی، محمد نواز مجدی بات کر رہا ہوں، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ سلمان بھائی، عبدال بھائی کا آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیں بہت انتظار تھا ان کا کہ وہ آج آ رہے ہیں، اور میری پوری فیملی کو ان کا انتظار تھا، تو بس عبدال بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری لاہور میں ان سے ملاقات ہوئی تھی کلمہ چوک میں۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، دعاؤں سے نوازتے رہیے گا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جموں کشمیر ابھی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی،
جموں کشمیر میں جو مدنی چینل دیکھا جاتا ہے نا، اور وہاں کے لوگ جو محبت کرتے ہیں، اللہ میں کیا بتاؤں آپ، کوئی سری نگر سے ملتا ہے تو کوئی، جب خاص طور پہ حج کے دنوں میں، اور جس انداز سے وہ ملتے ہیں، وہ جس طرح بتاتے ہیں کہ ہم کس محبت سے مدنی چینل دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ہم جا بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن مدنی چینل نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے۔ اللہ کریم ہماری محبتوں کو سلامت۔ آمین آمین، مرحبا، مدینہ مدینہ۔ کالز بھی آتی رہتی ہیں؟ جی 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 جی۔ محمد عتیق اتاری مکہ پاک سے، الحمدللہ اس وقت حرم مکہ میں موجود ہوں، عین مزاب رحمت کے سامنے خطیم پر، اور آج کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے پروگرام کا جو موضوع رزق اور روزی، ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ، اور اس میں عبدالحبیب بھائی کے مدنی پھول مدینہ مدینہ۔ عبدالحبیب بھائی سے ایک عرض ہے کہ عبدالحبیب بھائی ایک پنجابی کلام پڑھتے ہیں، من الشوق مدینے جاوندہ، اگر یہ کلام آج سنا دیں تو جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ مکہ پاک میں ہیں، ہم سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور ہماری حاضری کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ مرحبا۔ یہ فرمائش تو ہے سب، یہ بھرمار ہے فرمائش کی، بہت سارے میسیجز ہیں، کالز میں بھی ہوگی۔ میری نیت ہے ہم آخر میں انشاءاللہ کو اشعار سنیں گے۔ مکہ پاک کی ایسے انہوں نے بات کی، تو جہاں کچھ لوگ رزق روٹی اور اس طرح مطلب تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، وہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر رزق ضائع بھی ہو رہا ہے، ویسٹیج بھی ہو رہا ہے۔ جیسے مکہ پاک کی انہوں نے مکہ پاک سے کال کی، ابھی سفر حرمین مطلب جاری و ساری ہے، کثیر حجاج کرام مطلب سعادت پائیں گے جانے کی، لیکن وہاں پر بھی کھانے کے ضیاع کا معاملہ بہرحال رہتا ہے۔ روٹی ایسی مطلب پھینک دیتے ہیں، سالن کا کوئی مطلب خیال نہیں کرتے۔ اچھا وہ لوگ جو بانٹ رہے ہوتے ہیں ان سے یوں لیں گے جیسے دوبارہ پتہ نہیں ملے گا ہی نہیں، بس یہ ایک ہی رہ گیا۔ کیا فرمائیں گے آپ اس عنوان پر؟ خیر یہ وہی بات ہے کہ یہ وہاں ہی نہیں، جس کی عادت یہاں بھی ضائع کرنے کی ہے وہ ساری دنیا میں ضائع کرتا ہے۔ ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے، اب دعوت کے اندر وہی زیادہ ہو جائے گا نا جی، ادھر گناہ زیادہ ہو جائے گا، گناہ زیادہ ہو جائے گا، لیکن بات وہی ہے کہ خیال ہونا چاہیے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا، آقا نے اٹھایا اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اے عائشہ اس کی قدر کرو، جب یہ کسی قوم سے گئی ہے تو پھر نہیں واپس نہیں آئی۔ تو آج جو ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہو کہ روز ہی ہمارے دسترخوان سے نہ جانے کتنا کھانا پھینکتا ہو، ڈسٹ بن میں جاتا ہو۔ تو دانے دانے کی قدر کرنی چاہیے۔ کئی لوگ دنیا میں بھوکے سوتے ہیں، ہمارے دعوتوں میں یا اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا اتنا کھانا ہم ضائع کریں۔ آج کل ایک بڑا زبردست ٹرینڈ دنیا میں چلا ہوا ہے اور بڑا اچھا ہے، میرے خیال سے یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ ہوٹلز کے باہر جو ہے نا وہ یہ لکھا ہوتا ہے، یا جیسے ایک سروس ہوتی ہے نا، آل یو کین ایٹ بفے جو ہوتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں جتنا کھانا ہے کھائیں، تو اس میں یہ بھی ایک جملہ ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کھانا جتنا کھانا ہے وہ فری ہے، لیکن ضائع کرنا فری نہیں ہے۔ آپ کھائیے ضرور، ضائع مت کیجیے۔ بالکل اسی طرح ایک جگہ میں نے دیکھا دنیا میں کہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ آج ہمارے اس ہوٹل سے اتنا ویسٹیج ہوا، 4 کلو مثال کے طور پہ، یہ 4 کلو 10 لوگوں کا کھانا بن سکتا تھا، تو آپ کیوں کھانا ضائع کرتے؟ تو یہ ایک اویئرنیس ہے، ایک خیال دلانا، احساس دلانا ہے کہ ہمیں اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے یا اتنا ہی پلیٹ میں نکالنا چاہیے۔ اب حرمین طیبین میں معاملہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات بٹتا ہے کھانا، تو میں نے کہا یار سالن بھی لینا ہے تو ایک پورا ڈبہ سالن کا بھی لے لیا، اچھا چاول بھی بٹ رہا ہے چلو چاول بھی لے لیا۔ اب ایک بندہ پورے سالن کا ڈبہ بھی تھیلی بھی نہیں کھا سکتا، پورے چاول میں تھوڑا سا کھایا اور اٹھا کے پھینک دیا۔ تو اب بالکل صحیح سلمان بھائی نے کہا کہ وہاں تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے، تو کھانا اتنا ہی لیں جتنا کھا سکیں، ضائع نہ کریں، اور اگر بچ گیا ہے تو اب آپ کسی اور کو کھلا دیجئے، اپنے ساتھ کسی کو بٹھا کر ہی کھلا دیجئے۔ تو بالکل اس کا احساس ہونا چاہیے، اور لنگر کرنے والے تو ظاہر اچھی نیت سے کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور عرض کر دوں، حج پر جو جا رہے ہیں یا حج پر جا چکے ہیں، حج مقبول کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ فرمایا گیا کہ بندہ کھانا کھلائے، سبحان اللہ، اچھی بات کرنا اور کھانا کھلانا، یہ حج مقبول کی وضاحت میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو یہاں میں حاجیوں سے ایک بات ضرور کہوں گا، تھوڑا سا بجٹ جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ 25 ریال خرچ کر سکتے ہیں، 2500 خرچ کر سکتے ہیں، اللہ نے جیسا دیا ہے وہ کھانا ضرور کھلائیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج مقبول کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے۔ اور واقعی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات تو حاجیوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے، جو بیچارے ایسا کھانے کا ٹائم ہو جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھوک لگی ہوگی، آپ کچھ بھی لے کے تقسیم کریں، حاجی بہت شوق سے لیتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے۔ اور خاص طور پہ عرفات کو جب روانگی کا وقت آئے تو کتابوں میں یہ لفظ لکھی یہ باتیں کہ جب سوئے عرفات چلے
تو کچھ خیرات کرتا ہوا، کچھ لنگر کھلاتا ہوا چلے۔ عرفات کو جاتے جاتے بھی میں نے دیکھا ہے وہاں پر پانی کی بوتلیں، وہ بہت ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگی بھی ہوتی ہے، کچھ پانی کی بوتلیں لے کے بانٹ دی۔ میں نے دیکھا ہے کہ مینا سے عرفات جائیں تو ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، جب فروٹ ہوتا ہے کچھ فروٹ خرید لیں، اور واقعی اس وقت لوگوں کو بھوک لگی ہوتی ہے، اگر ایک ایک سیب مل جائے کسی کو، یا آپ کی طرف سے ایک کیلا مل جائے، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک پڑھ رہا ہے، عرفات جا رہا ہے، اللہ کا مہمان ہے، اور میرے ہاتھ سے کچھ کھا لے، کیا پتہ یہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے نا کھلانے پلانے کا حج میں ضرور رکھیے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو ادھر جاتے ہیں اور شاپر کی شاپر جمع کر لیتے ہیں، ادھر سے لبن لیا، ادھر سے دہی لیا، ادھر سے مسالہ، اب مدینے کا مسالہ بھی لوگ مطلب ایک شخص آیا اور اس شاپر بھرا ہوا تھا اس کے پاس، یہ کیا ہے؟ یہ مدینے کا مسالہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دسترخوان پہ رکھا ہوتا تھا تو وہ سارا مطلب وہ جمع کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ کیا نہیں دیکھیں، اگر تو آپ کوئی ایسی چیز لائے ہیں جس کو لانے کی اجازت تھی اور اجازت سے لائے ہیں اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، آپ کسی کو تبرک میں دے رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن ضائع نہ کریں۔ یعنی اگر آپ ایسا ہے کہ آپ مدینے کی روٹی لا کر کھا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے، لیکن آپ روٹی لا کر پتہ چلا اس میں پھر اور مخلوق بھی جمع ہو گئی ہے، آپ نے نہ کھائی نہ کسی کو کھانے دی، پھر کیڑیوں نہیں کھانی ہے تو پھر وہیں کسی کو کھلا دیتے، تو یہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، ضائع کھانا نہیں کرنا، اس کا بھی جو ہے وہ ذہن بنا کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں یہ مزید کالز شامل کرتے ہیں جی۔ حبیب بھائی، آپ نے بتایا کہ بعض بار انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، بعض لوگ تو گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں گناہ کی وجہ سے آپ پہ شامت آ گئی، اور بعض لوگ نیک ہوتے ہیں ان پر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں، کیا یہ گناہ کرتے ہیں ان پر شامتیں آتی ہیں وہ بھی آزمائشوں میں شمار ہوتی ہیں؟ اس کی تفصیل بتا دیں مہربانی۔ اس پر بات تو کافی ہو چکی ہے کہ گناہوں کے سزائیں تو ضرور ہوتی ہیں، رب ناراض ہے تو شامت اعمال بھی ہوتی ہے، اور اگر نیک ہے کوئی شخص تو اگر اس پر کوئی مصیبت آئی ہے تو وہی ہے گناہ معاف کروانے کے لیے، اللہ کا قرب دینے کے لیے۔ ہم خود بھی دیکھیں نا، کربلا والوں پر آزمائش آئی ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر نظر دوڑائیں تو بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں، تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اچھا پھر ایک اور ایشو ضرور ہے، اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کوئی یہ فیصلہ تو کر سکتا ہے یا اس نے ظن کر سکتا ہے کہ یار یہ نیک آدمی تھا پھر بھی پریشان ہے، مگر میں خود ہی سمجھتا رہا ہوں میں اتنا نیک ہوں یار پھر بھی پریشان ہو رہا ہوں، تو یہی میرا خیال ہے شاید جو ہے نا بڑا پرابلم ہے کہ یار میں اپنے آپ کو اتنا نیک نمازی بھی ہوں، درود بھی پڑھ رہا ہوں، بھائی اتنے کتنے گناہ ہیں ہمارے جو ہم اس پر نظر ہی نہیں دہرا رہے، کیا پتہ نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھ رہے، کیا پتہ علم سے دوری ہے، کیا پتہ قرآن ہی صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، پھر غیبتیں ہو رہی ہوں، بد نگاہی ہو رہی ہو، بد گمانیاں دلوں میں پالی ہوئی ہوتی ہیں، حسد پالا ہوتا ہے، بندہ خود ہی سمجھ رہا ہوتا ہے یار میں اتنا نیک آدمی پھر بھی پریشان۔ تو اپنے آپ کو میرا خیال ہے نیک سمجھنے والا تو شاید خود ہی آزمائش میں ہے، اپنے آپ کو گناہ گار اور خطا کار ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عاجزی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایک ذاتی سوال ہے اور ایک تو نارمل سا سوال ہے۔ نارمل سوال یہ ہے کہ آپ پہلے مدنی ماحول میں آئے یا عمران بھائی، یہ بتا دیں۔ جی مدنی ماحول میں عمران بھائی سے مراد نگران شورا ہے؟ جی نگران، جی مدنی ماحول میں پہلے آیا تھا، اور نگران شورا کو تو ہم نے بہت سارے روپ میں دیکھا ہے، ہمارے کیونکہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے، لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں نگران شورا کے حوالے سے۔ ہمارا ایک فرینڈ سرکل تھا نا اس زمانے میں، کھیلنا کودنا کرکٹ وغیرہ یہ سب، تو اب وہ تقریباً اسلامی ماحول میں آ گئے نا ماشاءاللہ، تو کبھی کبھی ہم بیٹھتے نا چائے پیتے، تو ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم بیٹھے تھے، نگران شورا نہیں تھے ہمارے ساتھ کیونکہ نگران شورا بھی اس گروپ کا ایک حصہ تھے، تو بات ہو رہی تھی کہ امیر اہل سنت کی کرامات کیا ہیں، تو ایک بندے نے بڑی کمال کی، بولے ساری کرامتیں چھوڑو بھائی، یہ جو عمران بھائی بن گئے نا آج، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی امیر اہل سنت، کیونکہ سب کو وہ عمران بھی یاد ہے نا۔ اچھا وہ جب دیکھا ہے جنہوں نے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سلسلے میں کہ کیا انداز تھا اور کیا اسٹائل تھا، واقعی یقین کریں سلمان بھائی، اگر وہ حاجی عمران کو ہم دیکھیں اور آج اللہ نے جدھر پہنچا دیا، اور جو ان کی زبان، جو ان کے بیان، جو ان کا انداز، بالخصوص جو امیر اہل سنت سے محبت، تو یہ واقعی امیر اہل سنت کی کرامت ہیں۔ تو بعض اوقات بعد میں آنے والے بھی بہت آگے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا دے اور اچھا بنا دے۔ آمین۔ احمد رضا بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں اوتھل بلوچستان سے، عبدالحمیب بھائی کیا آپ کا مدینے میں اپنا ذاتی گھر ہے؟ بتا دیں۔ جی حضور، میری خواہش ضرور ہے، اور اللہ کرے گھر تو خیر خواہش ہے، قبر کی دیرینہ خواہش ہے، تو قبر تو بنے گی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، آپ دعا بھی کر دیں، آمین کہہ دیں، اور باقی یہ کہ گھر کی خواہش ضرور ہے، لیکن فی الحال میرا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، کیونکہ ایک دو بار کوشش کی تو ترکیب بنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں مرکز العلیا لاہور سے میسج ہے جی، ان کا کہنا یہ ہے کہ مخلوط اجتماع میں نعت پڑھنے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے جہاں عورتیں اور مرد جمع ہوں؟
آپ کی رائے اپنی بھی بتا دیں دعوت اسلامی کی مدنی دعوت اسلامی کے طریقہ کار یہی ہے کہ ایسے اجتماعات جو مخلوط ہوں اور بالخصوص جہاں پردہ بھی بالکل نہ ہو، آمنے سامنے بیٹھ کر تو ظاہر شرن بھی بہت ساری قباحتیں آ جائیں گی. ویسے دعوت اسلامی کا طریقہ تو یہ ہے کہ اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں بیان وغیرہ اور جو ان کی ترکیب نعت شریف وغیرہ کی ہوتی ہے، تو ایسی ہی کوشش کی جائے. البتہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے چند اراکین شورا یا اہم ذمہ داران کو یہ اجازت ہے کہ اگر وہ کسی ملک میں جاتے ہیں اور پردے کی عالم میں اگر اسلامی بہنیں پردے کے پیچھے بیان وغیرہ میں شامل ہوں، وہ مخصوص سرکمٹینسز ہیں، تو اس میں اجازت کی صورت بنتی ہے. ورنہ نارملی ہمارے اجتماعات اسلامی بھائیوں کے الگ ہی ہوتے ہیں اور اسلامی بہنوں کے الگ ہوتے ہیں. مدینہ جی مزید کالز شامل کرتے ہیں، میسج بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. جی سگی اتار محمد ارشاد اتاری ہند کے شہر کانپور سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو کہ مدنی چینل کا ایک منفرد سلسلہ ہے، آج سلمان بھائی جو لے کر کے حاضر ہیں، اس میں تمہیدی گفتگو میں جو واقعہ بتایا بڑا زبردست. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلم الباری ان کو مرحبا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے اور تمام ذمہ داران پر اللہ تعالی خاص اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. رکن شورا سے عرض یہ تھی کہ لوگ روزی کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں، اگر اتنا رزق کے لیے پریشان ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پریشان ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. بہت پیاری بات کہی. رزق کا تو وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں. ڈاکٹرز کے پاس ایسے بہت سارے مریض جاتے ہوں گے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن ہو گئی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کاروباری پرابلمز ہیں، روزی کے پرابلم ہیں، فیوچر کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. کوئی ایک مریض ایسا گیا کہ رات بھر نیند نہیں آئی، ڈاکٹر صاحب سوچتا رہا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں، مغفرت ہوگی کہ نہیں، رب راضی ہوگا کہ نہیں. جس چیز کی فکر کرنی ہے اس کی فکر چھوڑ دی ہے، اور جس کا وعدہ رب نے کیا اس کی ٹینشن میں ہم سارے ہلکان ہو رہے ہیں. تو پلیز فکر کیجئے اس کی. اچھا اس کے لیے ٹینشن بھی ثواب ہے، اس کے لیے رونا بھی ثواب ہے، اس کے لیے جاگنا بھی ثواب ہے. اس کی ٹینشن کو منع نہیں کیا گیا. ہمارے بزرگان دین رات بھر تڑپتے رہتے، سجدوں میں رات گزر جاتی، آنسو نہیں رکتے تھے، نیند اس خوف سے نہیں آتی تھی کہ اللہ معاف فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے. ساری رات سجدے، ساری رات عبادت. اس کو محمود کہا گیا، اس کو پسندیدہ کہا گیا. تہجد میں اٹھ کر گریہ وزاری کو، رب کی بارگاہ میں التجاؤں کو محمود اور پسندیدہ کہا گیا. یہ کرتے نہیں، اور ساری رات یہ سوچ کر بیمار ہوتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں رزق کا معاملہ کا کیا ہوگا. تو واقعی بہت پیاری کال تھی کہ جس کا وعدہ ہے اس کی ٹینشن چھوڑیے، جس کی فکر کرنی چاہیے اس کی فکر کیجیے. اور ان دونوں باتوں کا فائدہ بتاتا ہوں. اگر عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے اسے راضی کر لیا نا، تو اس کریم کی رضامندی مل گئی تو دنیا ویسے ہی اچھی ہو جانی ہے، رزق ویسے ہی بہتر ہو جانا ہے، کام ویسے ہی سیدھے ہو جانے ہیں. اللہ راضی ہو گیا تو دنیا اچھی ہو ہی جانی ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. مدینہ ایسا ایک سوال ہے، اس سوال کو میں اپنے الفاظ میں جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ایک ادارے میں نوکری کا متمنی ہوتا ہے کہ میں نے اسی ادارے کے اندر نوکری کرنی ہے. لیٹس سپوز کہ جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل مدنی وہ یہ ذہن بنایا کہ مجھے تو تدریس ہی کرنی ہے، اور تدریس کی جگہ تدریس کے خواہش مند جو ہیں وہ ہیں 150، اور تدریس کی جو جگہیں ہیں وہ ہیں مثال کے طور پر 60. تو اب جو باقی 60 تو لگ جائیں گے، جو باقی رہ جائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ اس پر جو آپ کیا کہیں گے کہ بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی انسٹیٹیوٹ کے اندر، اسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جاب چاہیے، کیونکہ اس میں سہولیات زیادہ ہیں، کام کم ہے، اور بھی دیگر اس طرح کے جو معاملات ہو جاتے ہیں. تو کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو خواہش کرنے میں تو حرج نہیں ہے، انسان تمنا کرے کہ مجھے یہاں جاب مل جائے یا یہ کام میں کر لوں. لیکن ظاہر ہے اگر 150 لوگ ہیں اور 60 ویکنسیز ہیں، 60 کی جگہ ہے تو 60 ٹاپ لے لیے جائیں گے، 90 رہ جائیں گے. اب وہ 90 انتظاری کرتے رہے تو اگلے سال باری آئے گی، تو کچھ اور کر لیں. علم دین تدریس کے لیے تو نہیں کیا تھا، علم دین حاصل کیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. یعنی مثال دیتا ہوں، اللہ وہ دن لائے کہ دعوت اسلامی میں ہر سال 20,000 علماء بنے. اب 20,000 علماء جب بنیں گے تو 20,000 جاب ملنا ضروری نہیں ہے. ایسا یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. 15,000 داخلے اس سال کمال ہو گیا نا ہوئے ہیں. دعوت اسلامی کے لیے تاریخی ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے عاشقان رسول دنیا میں جتنے وہ خوش ہوں گے کہ اس سال صرف دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے جامعات میں کم و بیش 15,000 داخلے ہوئے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ آج کے ایسے دور میں کہ جس میں لوگ دین کی طرف آنے میں مشکل فیل کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کا کام دیکھیں کہ 15,000 افراد 6 سال 5 سال 4 سال کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا. تو
تو انشاءاللہ صحیح فرما رہے ہیں اگلے چند سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں علماء ہوں گے. تو علم جتنے بھی جامعۃ المدینہ میں ہیں وہ علم سیکھنے والے ہیں، وہ یہ سوچ کر علم سیکھیں کہ ہم اس علم دین کو عالم بننے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں. جاب اسی کی بلے ضروری نہیں ہے. دعوت اسلامی میں مواقع بہت سارے ہیں، لیکن واقعی پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں. لیکن اگر کوئی عالم بن کے کاروبار کرے گا تو کیا بازار کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کوئی عالم بن کے کسی اور ادارے میں نوکری کرے گا تو اس پورے ادارے کو شرعی رہنمائی نہیں ملے گی. مطلب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہم کسی جناب جو کسی دکان پر جائیں اور کپڑا خریدیں اور پتہ چلے کہ وہ درس نظامی سے فارغ بھی اور کپڑے کا کاروبار بھی کر رہا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کو بھی مائنس فیل نہ کریں. آپ علم سیکھا ہے علم کے لیے، تدریس مل گئی فبیہا، اگر اسی علم سے ریلیٹڈ کام مل گیا بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوانٹٹی بڑھتی جائے گی تو جابس تو اتنی ساری نہیں ہوں گی، تو بہت سارے کام ہیں دنیا میں اور بھی کرنے والے. مدینہ ہم بھی لوگ ملتے ہیں ایسا کہتے ہیں آپ تو مدرس ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی، تو میں نے کہا میں جہاں پر ہوں یہ بھی کچھ اور بات ہے. الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ صبر شکر عطا فرمائے. سیدی گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس 7 منٹ ہیں اور 7 منٹ کے بعد آپ کو سلسلہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا ہے. وقت گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، آپ کا چہرہ ماشاءاللہ حشاش بشاش ہو گیا. اللہ آپ کو برکت دے. کلام بھی سنائیں پھر ہم انشاءاللہ آخری پیغام اور پھر صلاۃ السلام کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. روزی کی بات بھی چل رہی ہے اور مدینہ شریف جانے کے حوالے سے بھی بعض اوقات یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ یار پیسے ہوں گے تو مدینے جائیں گے، اسباب ہوں گے تو مدینے جائیں گے. اور اس بنا پر کچھ غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر مدینے کی آرزو بھی اپنے دل سے کم کر دیتے ہیں کہ ہم تو جا ہی نہیں سکتے تو اب کیا سوچنا. تو یہ تمام باتوں کو ذہن میں نہ لایا کریں. مدینہ شریف کا سفر جو ہے نا یہ نارمل سفر نہیں ہے، یہ دنیا کے دیگر سفروں کی طرح نہیں ہے کہ ٹکٹ ہوگا، اسباب ہوں گے تو ہوگا. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو کہاں کہاں کیسے بلاوا آتا ہے. میں پچھلے دنوں ہمارے چینل کی ہی مثال دیتا ہوں. ہمارے مدنی چینل کے عملے میں جو ہمارے مفتشین ہیں، شاید یہ بھی ہوں گے ان میں، مفتشین کے درمیان مجھے بتایا گیا کہ قرآن دازی ہوئی اور ایک اسلامی بھائی کا حج کا نام نکلا. مجھے ہمارے ذمہ دار کا فون آیا کہ ایک اسلامی بھائی سلیکٹ ہو گئے ہیں اور ان کو حج پہ بھیجنا ہے، آپ ترکیب بنا دیں. میں تھوڑا سا ناراض ہوا، میں نے کمال ہے یار، آپ نے قرآن دازی کر لی، پہلے تو مجھے بتانا تو تھا، میں انتظام کرتا، کسی سے بات کرتے، کوئی حج بدل کا ٹکٹ آتا پھر بات کرتے. کام نے تو کر لیا، اب آپ کر دیں. ان اسلامی بھائی کو میرے ڈائریکٹ کر دیا گیا. وہ مجھے بیچارے روتے ہوئے میسج کرتے. میں کہتا دیکھیں انشاءاللہ کرم ہوگا تو ہو جائے گا، آپ درود پاک پڑھتے رہیں، آقا کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیں. تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے جب بالکل آخری فارم جمع ہو رہے تھے، مجھے کسی اسلامی بھائی کا فون آیا، کہتے ہیں کوئی عالم دین کو میں حج کروانا چاہتا ہوں. مجھے فوراً وہ یاد آئے، میں نے ان کو فون کیا. آپ یقین کریں اس اسلامی بھائی نے جو مجھے میسج کیا وہ محفوظ ہے میرے پاس، جو روتے روتے انہوں نے مجھے میسج کیا ہے. تو میں وہ یقین پھر مضبوط ہو جاتا ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو بس اپنا شوق جو ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، اپنی ڈائریکشن یہ رکھیے کہ بس لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑھی ٹھار مدینہ ہے. مدینہ شریف کی طرف توجہ ہو، آقا کی بارگاہ میں حاضری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور شوق بنا لیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. آئیے اس کلام کی جس کی فرمائش ہے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا
میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حاضری بعدب نصیب فرمائے، حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ سگیری آج کے سلسلے کا آخری پیغام۔ ماشاءاللہ روزی ہمارا موضوع تھا، زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے ناظرین، فقط حلال کمانا ہے، حرام کی طرف کبھی بھی نہ جائیں، انشاءاللہ اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کے جو رزق دینے کا وعدہ ہے اس پر یقین رکھیں۔ بعض اوقات بڑھ کر آتا ہے حرام، اپارچونٹی موقع نظر آتا ہے کہ بڑا نفع ہے، تھوڑا سا ہی تو غلط کروں گا بہت مل جائے گا، نہ جائیے گا اس کی طرف۔ یہ حرام اگر ہمارے مال میں شامل ہوا، ہماری روزی حرام ہو گئی تو پھر برکتیں، رحمتیں، عبادتوں کا ذوق، وہ روایتیں یاد رکھیے کہ جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو بس زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ فقط حلال کمانا ہے، اور اگر میرا کوئی ایسا بھائی ہے جو خدا نہ خواستہ سود، رشوت یا کوئی ایسا حرام کام کر رہا ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا ہے، آج سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اگر مال تھوڑا کم بھی ہو گیا اور حلال کا ہوا، اسی میں برکت ہوگی، اسی میں خوشی ہوگی، اللہ نے چاہا اسی میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتریاں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، یہ باتیں سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ذہن بنتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عمل کرنے میں بھی کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، اب مدینے میں ہم کو بولا لیجیے، اب مدینے میں ہم کو بولا لیجیے، اور سینہ مدینہ بنا دیجیے، اب
मदीने में हम को बोला लीजिए और सीना मदीना बना दीजिए। از پے غوثِ اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کرو لو درود و سلام، اب بولا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔